14 اگست سن 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. کس چیز سے آزاد ہوا؟ گورے کی غلامی سے آزاد ہوا. آج 77 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے, اور آج بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں, کیا ہم کسی فکری غلامی کا شکار تو نہیں ہیں, کیا ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ کسی اور کے ایجنڈاز پر کھیل رہے ہیں, کیا ہمارا تعلیمی نظام آزاد ہے, کیا ہم لوگ واقعی میں اپنے ملک میں اپنے دین پر چلنے کے اوپر آزاد ہیں. یہ بہت سارے سوال ہیں جو ایک آج کا پاکستانی اپنے آپ سے پوچھتا ہے. تو انشاءاللہ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز جو دنیا بھر میں پیش کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ all this and much more in today's episode of MWA. Cue the intro. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج it's all to do with آزادی, غلامی. ہم کہاں پہ ہیں, عوام کنفیوزڈ ہے, کیوں کنفیوزڈ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کچھ خبریں بھی آج آپ کے پاس ہیں شیئر کرنے والی, بڑی اہم قسم کی. تو سب سے پہلے تعارف کراتے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ کا. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہیں ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ عمر تاڑا بھائی. عمر تاڑا بھائی, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. کچھ عرصے کے بعد آپ کا دیدار ہوا, اچھا لگا. آپ ماشاءاللہ لگتا ہے آج پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, سبز کپڑوں میں ملبوس ہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ولاگر جو آپ جانتے ہیں ان کو, بڑے مشہور ولاگر ہیں, علی ای ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آج. اور تو علی بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آج سے میں کچھ میڈیا ریلیٹڈ آج آپ سے کچھ بات کروں گا. کچھ آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈراموں کے بارے میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ آگاہی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں, تو کچھ اس قسم کی چیزیں آئی ہیں, میں نے کہا آج آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال عبداللہ بھائی, جو کہ ایک بڑی سیاسی نظر رکھتے ہیں معاملات پر. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تو جی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں, آزادی کے موضوع سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر بیچ میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. تو ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان آزاد ہوا, ایک نعرے کی وجہ سے آزاد ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک دفعہ ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی, اور وہ بھی ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے, وہاں پہ ایک چارٹر بنا, وہاں پہ غیر مسلم بھی تھے, وہاں پہ اوس اور خزرج کے قبائل بھی تھے, ان کو یونیفائی کرنا تھا. اور وہاں پہ جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ سمجھ لیں کہ بلینک چیک دے دیا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ بتائیں یہاں پہ کیا معاملات کرنے ہیں. تو وہ میثاق مدینہ بھی بنا, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ ہوئے, اور ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ گورننگ باڈیز کو جو ہے فارمولیٹ کیا گیا, اور پھر ایک پہلی دفعہ ایک آئیڈیولوجیکل ریاست وجود میں آئی. اچھا, وہ مدینہ جو ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے خط و خال کیا تھے, اس کے اندر پیرامیٹرز کیا تھے, وہاں پہ کیا آبجیکٹیوز تھے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ایمفسائز کی تھی نا کہ یہ ریاست ہم کیوں بنا رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جائے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. کتنی سمپل, اسٹریٹ فارورڈ اور ٹو دا پوائنٹ بات ہے کہ ہم یہ ریاست اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اگر ہم اس وعدے پر قائم رہیں گے یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. یہ آبجیکٹیو تھا. اب آپ آ جائیں 1947 میں ایک اور ریاست وجود میں آتی ہے, اور اس کے پیچھے بھی جو مائنڈ سیٹ ہے, جو فکر ہے, جو سوچ ہے, وہ یہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم ایک قوم تھے, ایک مسلمان قوم تھے جو ایک وطن کی تلاش میں نکلے کہ ہمیں اپنی زمین چاہیے جہاں پہ ہم اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں, بغیر کسی انٹرفیئرنس کے, بغیر کسی پرابلمس کے, بغیر کسی وہ جو فرکشن کریٹ ہو رہا تھا اس کے بغیر ہم ایک ریاست قائم کر سکیں. وہ ہم لوگوں نے قائم کی, اسٹیبلش کی. بہت سارے مسلمانوں کا خون بہا, بہت ساری قربانیاں ہوئیں. اس مٹی میں ہمارے شہداء کا خون ہے, یعنی یہ ہماری جو مٹی ہے نا, اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جد و جہد ہوئی, جو اسٹرگل ہوا, اور پھر جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے ایک ملک وجود میں آ گیا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, گورا تو یہاں سے رفو چکر ہو گیا.
آہستہ آہستہ رفو چکر ہوا, یعنی ایک دم سے نہیں ہوا, آرام آرام سے وہ وین آف کرتا 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 یہاں سے نکل گیا. لیکن پھر آج ہم جب 2024 میں بیٹھے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کیا واقعی میں آزاد ہے, تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ جی پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا, تو سب سے بڑی چیز یعنی اسٹریٹ آف دا بیٹ آپ جب بات کرتے ہو تو ہم ایک سودی نظام کا حصہ ہیں جو کہ گلوبل فائنینشیل ماڈل ہے, ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں, IMF ورلڈ بینک کے قرضے چل رہے ہیں. اور کوئی بھی مسلمان جو بالکل بیسک لیول نالج بھی رکھتا ہے اسلام کا, وہ یہ بات جانتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تو ایک تو آپ نے پاکستان اللہ کے نام پہ بنایا, لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے لی. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا ہمارا کریکولم ہے, کیا ہمارا کورس کانٹینٹ ہے. یہ کورس کانٹینٹ آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے یا آپ کو مال کا پجاری بنا رہا ہے, مٹیریلسٹک لائف اسٹائل پہ لے کے جا رہا ہے, جو کہ دنیا بھر میں سیکولر لبرلزم ہے, کیپٹلزم ہے, لوگ ہر بندہ اس ریٹ ریس میں لگا ہوا ہے. تو یہ بھی اسی ریٹ ریس میں لگا دیا. اٹس ناٹ اباؤٹ یور کیریکٹر, اٹس مور اباؤٹ یور نمبرز. آپ کے نمبر کتنے آئے ہیں, انگلش میں نمبر کتنے آئے, اردو میں, میتھس میں. تو اسی چکر میں, اور کیوں ہم نمبر کے پیچھے بھاگتے ہیں, کیونکہ نمبر ہوں گے تو اچھے کالج میں جائیں گے, اچھے کالج میں جائیں گے وہاں نمبر لیں گے تو اچھی یونیورسٹی میں جائیں گے, اچھی یونیورسٹی میں جائیں گے تو پھر اچھی جاب ملے گی, جاب ملے گی تو پیسہ ہوگا. اور ظاہری بات ہے جو بندہ بھی جس اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی. یعنی یو کین ڈیسائیڈ کہ لمز کے اسٹوڈنٹ کی ویلیو کیا ہے ورسز قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی ویلیو کیا ہے ورسز جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی ویلیو کیا ہے ورسز, یعنی اتنے سارے یونیورسٹیز ہیں, ہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پہ ایک پرائز ٹیگ لگا ہوا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اصل میں ہماری پھر ملک کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے, ہمارے نوجوان کس طرف لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم اکثر جس طرح بات کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے ڈرامہ انڈسٹری کے بارے میں, وہ کس چیز کو فروغ دے رہا ہے, وہ کس چیز کا پرچار کر رہا ہے, وہ کون سے ایتھیکل مورل ویلیوز ہمیں دے رہا ہے. کیا ہم آزاد ہیں کہ ہم اپنے ویلیوز کو بتا سکیں؟ کیا عوام اور جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ آپس میں ہم آنگ ہیں, کیا وہ آپس میں یعنی سنکرونائزڈ ہیں یا نہیں ہے؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہو کہ جنرل جو ہمارے معاملات ہیں, کیا واقعی میں ہم جو فیصلے کرتے ہیں ایز اے مسلم یا ایز اے پاکستانی بھی آپ کہہ لو, کیا وہ واقعی میں ہم آزاد فیصلے کرتے ہیں بغیر کسی انٹرنیشنل پریشر کے؟ کیا ہم لوگ واقعی میں انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں, ہم اپنی فارن پالیسی بنا سکتے ہیں, ہم اپنا کچھ فیصلے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے یا اس میں جانا ہے؟ یا کیا ڈیو ٹو دس ڈیٹ کہ جو شکنجے میں ہم آئے ہوئے ہیں ہمارے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اتنی زیادہ اپلائی کر جاتی ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہوئے بھی شاید بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے؟ تو یہ سوال ہے جو عام بندہ آج پوچھتا ہے. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی بجلی کے بل اور یہ بل اور پیٹرول ڈیزل اور یہ وہ, تو پھر ایک انسان یہی سوچتا ہے کہ بھئی پھر آخر ہم کہاں کھڑے ہیں آج. اور یہ بڑی جینوئن کنفیوژنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج کی عوام کو ہیں اور خاص طور پہ آج کے نوجوانوں کو ہیں. بیکاز گروئنگ اپ مجھے یاد ہے کہ 1990s میں اور اس طرح سے جب آپ دیکھتے ہو تو ایک بڑی یعنی کم از کم آج سے زیادہ یعنی حب وطن اور ایک وہ جذبہ شہادت اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ چیزیں نا آہستہ 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 اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ اب تو اللہ معاف کرے وہ میمز بننا شروع ہو گئی ہیں. ملی نغمے جو ہیں ان کو اب میمز کے فارم میں شیئر کی جا رہا ہے بیکاز دس شوز یو دا پلس آف دا پیپل, یعنی کہ لوگوں کی پلس کیا ہے. یعنی یہ ان چیزوں کو نا چھوٹا مت لیں, یعنی بیسکلی عوام کی بیزاری ہے کہ عوام جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں بناتی ہے کیونکہ یہ ہیومر کے اندر اور کامیڈی کے اندر نا ایک ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہوتا ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہی سوال ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا نہیں. میں تو پہلے ضیاء بھائی آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے تھوڑے سے منٹس میں جس ہسٹوریکل ایک وہ پوری سٹوری کے ساتھ ہماری آئیڈینٹی کو جوڑا جا کے جو ہماری ریئل آئیڈینٹی ہے وہ بڑی ایسی چیز ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں. کہ اگر ہم سوچیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے چلے تھے, یہ آج ہمارا یہاں ہونا اور ہمارے ملک کا وجود یہ اسی کی تو ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے جو سفر چلا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن بھی ڈیلیگیشنس کے پاس جاتے تھے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹائم جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سپورٹ نہیں تھی. سو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ دین کا میسیج لوگوں تک پہنچائیں. سو ہی یوز ٹو ویٹ فار ایگزامپل حج کا سیزن آیا, بہت سارے ٹرائبس جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو ہی وڈ گو ٹو ایوری ٹرائب اور جا کے جو ہے ان کو ایک ہی پیغام دیتے تھے. اچھا پیغام کیا دیتے تھے؟ پیغام ان کو کوئی بہت سبز باغ نہیں دکھاتے تھے کہ تم کو خوشحالی آ جائے گی, کوئی بڑا فٹ انفراسٹرکچر بن جائے گا, یا لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا, ہمارا جو رہن سہن ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گا.
میسیج بہت سمپل ہوتا تھا, اور میسیج اگر عام الفاظ سے بات کی جائے تو یہی میسیج تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنا اسٹریٹ فارورڈ میسیج ہے. اور وہاں سے لے کر ابھی تک جیسا کہ آپ نے بتایا, ون وڈ تھنک کہ آخر کہاں غلط ہوا, یو نو. اور اس میں جو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز آپ نے بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہے سود. کہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ انتہائی غلط ہے, اور ہم اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہم کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ ہم نے سٹارٹ ہی جنگ کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے, اور اب ہم سر پاؤں مار رہے ہیں. مطلب آج اگر آپ کوئی کسی اینالسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسا ویڈیو دیکھ لیں جو اس تبصرے پہ ہو کہ پاکستان میں کیا غلط ہو رہا ہے اور سولوشنز جو ہیں وہ کس طرح سے لائے جا سکتے ہیں, تو ریئرلی یو وڈ فائنڈ پیپل انڈیکیٹنگ ٹورڈز دا ریئل ایشوز, دا ریئل پرابلمس, دا ریئل سولوشنس. کیوں؟ کیونکہ ہماری نظر جو ہے نا وہ ایکچولی میٹیریل چیزوں پہ ہے کہ اس چیز کو یہاں سے کرو, اس چیز کو یہاں سے کرو. جو ایکچوئل غلط چیز ہو رہی ہے, جو کہ اگر بوائل ڈاؤن ہو تو وہ اس بات پہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹنا, اور وہ سارے کام کرنا بحیثیت قوم جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. یہ جو کافی ساری باتیں ماشاء اللہ آپ نے سم اپ کر دی ہیں. یہ جو بات آئی نا آپ کی طرف سے بھی کہ اصل میں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ ہم نے ویسے نا لاسٹ ایئر بھی بات کی تھی, لیکن اچھی بات ہے دوبارہ ریپیٹ کرنا, کیونکہ یہ اتنا پرابلم ہے کہ اتنا ہی پھر ریپیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ بڑا پروفاؤنڈ جملہ ہے. یہ جس شاعر نے لکھا تھا نا 1944 میں, اصغر آبادی نام تھا غالباً, کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اچھا, لا الہ الا اللہ کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے, ویسے لفظی مطلب ہم سب جانتے ہیں, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. لیکن اس کا اصل میں مطلب کیا تھا, اس کے اندر کیا کچھ سمایا ہوا ہے, وہ یہ تھا کہ اگر ہم اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں نا, اگر ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں, تو پھر جتنی بھی کنڈیشنز اس اقرار کی کرنے کی وجہ سے سیٹ ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے فلفل کرنی تھیں. اچھا, پھر ایک اور بڑی جو پرابلم جیسے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی, اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی. پاکستان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں آزادی دی, اور بڑا میریکلس قسم کی یہ آزادی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی ملک ریلیجیس آئیڈیالوجی کی بیس پہ آزاد ہوئے ہیں, یا بنے ہیں, آزاد نہیں بنے ہیں. ایک آزاد ہوا ہے, ایک بنا ہے, اور وہ پاکستان اور اسرائیل ہے. اچھا, سبحان اللہ, آئرونکلی نہیں کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے, کچھ فیصلے, کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا وہ کرنے کے لیے, مواخذہ کرنے کے لیے نا ہمیں مل جاتی ہیں کچھ ہنٹس, کہ یہ 2 ملکوں کی دونوں کی اگر ریلیجیس ہسٹری میں آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جیوز کو بھی, یہودیوں کو بھی ایک بہت اوپریسو نظام سے نجات دی تھی, بنی اسرائیل کو, فرعونی نظام سے. اور فرعون بہت ظالم تھا, اور وہ کیا کرتا تھا وہ ریپیٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, بہت ظلم تھا, اور یعنی کہ یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے, برا حال تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی. اسی طرح آپ پاکستان کا ریلیٹ کر لیں, برٹش رول وہ تقریباً جا چکا تھا, پتہ چل چکا تھا جا رہا ہے, اور ہندوز ڈومینیٹ کر رہے تھے. اور پہلے تو حالانکہ ہندو مسلمان بڑے اچھے رہتے تھے ایک دوسرے کے ہمسائے بن کے, اور بڑا ایک سوشل آرڈر اور سوسائٹی کا ایک وہ جو نارمز ہوتی ہیں اس کے ساتھ رہتے تھے. لیکن چونکہ یہ برٹش رول کی وجہ سے نا کافی ساری ڈسٹربنس آئی, پولیٹیکل موٹیوز کریٹ ہو گئے, تو ادھر مسلمان کم تھے تعداد میں, اور ان کو پولیٹیکل انسیکیورٹیز تھیں, اور بہت بڑی تھیں. اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں انڈیا میں, آلدو کہ سارے مسلمان پریشان نہیں ہیں انڈیا میں, لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, یا جو بھی ہے نہ بھی ہوتا پھر بھی اللہ نے ہمیں ایک ملک دے دیا جو کہ ایک بہت میریکولس چیز تھی. جو کچھ چل رہا تھا اس وقت لگتا نہیں تھا, ابھی تک کشمیر دیکھیں نہیں آزاد ہو پایا, اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے اللہ کا شکر گزار بننے کی بجائے اللہ کا شکر ناشکری سے ادا کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے سال ہی سٹارٹ ہو گئی کرپشن, اور پھر یہ سودی نظام. ہم نے خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے. اچھا, پھر دیکھیں وہ مماثلت میں ایک دفعہ دوبارہ لے کے آؤں یہودیوں کی اور ہماری. اللہ نے ان کو آزاد کیا, اللہ تعالیٰ نے ان پہ بے تحاشا کرم کیے اور معجزے دکھائے, اور ان پہ فضل, من و سلوہ اور پتہ نہیں کیا کیا. اور وہ ان کا ایٹیچیوڈ کا کیا تھا, ناشکرہ. سورۃ البقرہ آپ پڑھیں, بھری پڑی ہے.
ناشکرہ ایٹیچیوڈ جگہ جگہ پہ. اللہ تعالیٰ کوئی آرڈر دیں بات نہیں مانے, گائے کو ذبح کرو, کون سی گائے, لمبا کر دیا. جا کے تم جہاد کرو, جی ہم سے تو نہیں ہوتا, موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب ہی جا کے جہاد کریں, جا کے آزاد ملک جو قائم کرنا تھا. ہم نے کیا کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی, ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا فضل کیے, ہمیں آزاد کر دیا نا. ہم نے بالکل اسی طرح کیا یہودیوں کی طرح, ہم نے اللہ کو ناراض کیا. اچھا آزادی ہمیں ملی تھی کہ ہم مسلمان اپنے اللہ کی بندگی کرنے میں آزاد ہو اور اللہ کا نظام قائم کرنے میں آزاد ہو. آزادی ہمیں اس لیے ملی تھی اصل میں, ہم نے اللہ کی پرواہ کوئی نہیں کی. حالانکہ آزادی کا کلیم بھی ہمارا یہی تھا ایگزیکٹلی, کہ ہم تاکہ اللہ کے دین کو قائم کر سکیں. جی اس لیے یہ مسلمانوں کے یہ اسلامک آئیڈیالوجی کی قومی نظریہ جو ہے آپ کا. میں یہاں پہ نا میری فیوریٹ ون آف دا فیوریٹ آیات ہیں 3-4 سورۃ ابراہیم کی. یہ جو میں نے بات کی نا کہ اللہ نے ہم پہ اتنا احسان کیا کہ ہمیں آزاد کر دیا, امپاسبل لگتا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے, سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نا ایک جنرل اپنی بارے میں نا تھوڑی بات کر کے اپنے احسانات گنواتے ہیں, پروفاؤنڈ چند آیات میں, 3-4 آیات میں, اور پھر آخر میں دل دہلا دینے والی باتیں کرتے ہیں 2-3 اللہ تعالیٰ. اللہ سیز اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. کہ میں خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے, کہ اللہ وہ ہیں جس نے سماوات اور زمین پیدا کی اور پانی نازل کیا اور اس میں سے تمہارے لیے ثمرات پیدا کیے تمہارے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. پھر تمہارے لیے شپس. اچھا اللہ تعالیٰ نے شپس کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے, کیونکہ واقعی یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. اور اگر شپس رک جائیں نا, شپس نہ ہوتی بحری جہاز اس وقت, تو یہ جو سارا سامان ارد گرد یہ جو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اور انفلیشن اور قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہوتی ہیں, بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مسخر کیا ان کو, تمہاری سروس میں لگایا ہے. شپس کی جو سائنس ہے پوری, جو اس کی انجینئرنگ ہے, تمہاری خدمت میں لگایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے. وَسَخَّرَ لَكُمْ کا لفظ آیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. پھر تمہارے لیے نہریں, دریا, یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے تمہاری سروس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اللہ اکبر. اللہ سیز کہ سورج اور چاند تمہارے لیے میں نے مسخر کیے ہیں, تمہاری سروس میں لگائے ہوئے ہیں. ہیو یو ایور ریئلائزڈ کہ یہ سورج جو ہے نا, میں آپ کو جسٹ ایک اندازہ دوں, ایک سورج کا سائز, ہمارے سورج کا سائز اتنا ہے کہ اس میں 13 لاکھ زمین فٹ آ سکتی ہیں. اتنا بڑا ہے, آئی کین ناٹ امیجن ایکچولی. اللہ نے کہا ہے یہ میں نے تمہاری سروس میں لگا دیا ہے, جو اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہ دن اور رات کا بدلنا بھی میں نے تمہاری سروس میں لگا دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. ایک اور احسان گنوایا, اور میں تمہیں دیتا ہوں جو کچھ تم مانگتے ہو اس میں سے. دیٹ از ٹرو. اب اللہ تعالیٰ 2 باتیں اللہ نے بہت بھاری کی ہیں. اگر ہمارے اندر دل ہے نا, تو ہمیں بس دل پھٹ جائے واللہ جو ہم کر رہے ہیں. اللہ سیز وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے کی کوشش کرو نا, گننا چاہو, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم گن نہیں سکتے. اللہ نے کہا لا تحصوها, تم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. You cannot encompass it. You cannot imagine it even. You cannot even know the blessing that I have given you. How will you count them? Then Allah says إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. بے شک. اچھا یہ جملہ جو عربی جانتے ہیں نا, اس میں 3-4 تاکیدیں ہیں. ایک تو ان آ گئی تاکید بے شک, انسان, پھر لام بالتاکید آ گیا لَظَلُومٌ, یعنی اچھا ظالم کا بھی اللہ تعالیٰ نے نا ظلوم جو سپرلیٹو فارم ہے وہ یوز کی ہے تاکید کے ساتھ. بے شک انسان یقیناً بہت ظالم, کفار. اچھا کفور بھی نہیں کہا, کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے ناشکرہ, کفار کا ہے سپرلیٹو فارم, اور بہت ناشکرہ ہے, بہت ظالم ہے یعنی بے انصاف, اور بہت ناشکرہ ہے. یہ میں نے آیت کیوں پڑھی ہے جا بھائی, اس لیے کہ ایگزیکٹلی دس از واٹ پاکستانیز ہیو ڈن آفٹر ہیونگ اللہ سو مینی بلیسنگس. وہی بات ہے کہ جو کفر کرنا یا ناشکرہ ہونا, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ شکر کا جو اپوزٹ ہے نا, وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ کفر جو ہے نا, وہ ایک تو ایمان کا اپوزٹ بھی ہے اور شکر کا اپوزٹ بھی ہے. جی ٹھیک ہے, کفران نعمت جیسے. ہاں کفران نعمت جو ہوتی ہے. اور جو اور اللہ کی ناشکری جو ہے نا, لوگ عام طور پہ ہمارے بھی نا یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ناشکری کا یہ مطلب ہے کہ جی ہم اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. نہیں, ناشکرے ہونے کے نا بہت ساری فارمز ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ زبان سے ناشکرے ہوتے ہو, کہ آپ کہتے ہو کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, اللہ کہ آپ کو کسی نے گفٹ دیا, آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے آپ اپنے ایکشن سے ناشکرے ہوتے ہو. لائک فار ایگزامپل, اگر آپ کسی کو کوئی اچھی سی چیز دیتے ہو
اور وہ اس چیز کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکشن اسپیک لاؤڈر اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا, صحیح استعمال نہیں کرتا. جیسے ہم نے ملک کے ساتھ کیا. آپ مجھے اگر پرفیوم دیتے ہیں نا اور وہ میں پرفیوم جو ہے وہ ٹوائلٹ میں ڈال دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے شکر ادا نہیں کیا, میں ٹوائلٹ کی صفائی کے لیے پرفیوم یوز کر رہا ہوں اور آپ نے وہ جو مجھے کوئی 1 لاکھ روپے کا پرفیوم لا کے دیا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کو کہ بھائی یہ, حالانکہ میں نے آپ کو فیس ویلیو پہ کہا ہو کہ تھینک یو سو مچ عمر بھائی یہ کمال ہے, لیکن میرے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ مجھے شکر ادا نہیں کیا آپ کا. بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز دیتا ہے نا, اب اس چیز کا لاج رکھنا, اس چیز کو اس لیول پہ رکھنا جس پرپس کے لیے اللہ نے آپ کو دیا. فار ایگزامپل اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ آنکھیں تو نے کس کے لیے استعمال کی, کس کام میں لگائی تو نے, اگر تو ان کاموں میں لگائیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں تو آپ شکر ادا کریں, اگر ان کا آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کریں تو یہ ناشکری ہو رہی ہے. اسی طرح آپ کے ہاتھ ہیں, آپ کے پاؤں ہیں, آپ کا جسم ہے, اگر تو یہ اس طرف چلے گا جو اللہ نے بتایا اور جو اللہ کی مرضی والے کام ہیں پھر تو آپ شکر ادا کریں, لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ ناشکری میں آتا ہے. اور اسی طرح سے ملک پاکستان کی جو آپ نے اگزامپل دی, واقعی میں ایسا ہوا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم لوگوں نے وہ جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول تھے, کچھ قواعد و ضوابط تھے, اس سے ہم بہت زیادہ ڈیویٹ کر گئے. ناؤ ہیئر از اے کویسچن جو کہ میں دانیال بھائی سے پوچھوں گا, وہ یہ ہے دانیال بھائی, لوگ اصل میں نا یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پاکستان نے تو چلیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوں گی, چلیں مان لیتے ہم لوگ بڑے کرپٹ بھی رہے, ہم لوگوں نے بہت ساری وہ سارے کام کیے جو ٹیکنیکلی ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے, سود میں بھی پڑ گئے, اچھا پھر بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا فوش کام بھی چلتا ہے, ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن پھر لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے پاکستان کو تو چلو نہیں ہوا, لیکن امریکہ ترقی کر گیا, چائنا ترقی کر گیا, اچھا یورپ ترقی کر گیا, وہ کون سا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو پورا کر رہے تھے کہ وہ ترقی کر گیا, اور آپ جو ہے وہ کہتے ہو کہ جی ہمارا مسئلہ جو ہے سارا کا سارا یہ ہے کہ آپ اسلام سے دور ہیں تو آپ کو یہ سارا اکنامک کرائسس اور پولیٹیکل کرائسس اور فلانا کرائسس آیا ہوا ہے. تو اس کا کیا آپ کے ہاں جواب ہوگا؟ جب اس کا ایک بڑا سمپل جواب ہے, یہ تو بالکل جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کفار کو ڈھیل دیتا ہے اور ان کو دنیا میں بظاہر جو ان کا زور اور دبدبہ ہوتا ہے اس حوالے سے. اگر آپ فرعون کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اقتدار کو بھی بہت وسعت دی, صحیح ہے, تو وہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ہاں, یعنی کہ چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ یعنی کہ اگر کوئی بندہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے, ورنہ فرعون سے زیادہ طاقتور کون تھا؟ فرعون اور اس کے ساتھ حامان اور قارون وغیرہ, یہ لوگ سارے وہ تھے جن کی خزانوں کی کنجیاں جو ہیں وہ کتنے 100 اونٹوں پہ جایا کرتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا, دیکھیں کچھ چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل, یعنی مثلا فار ایگزامپل اگر آپ ماچس کی تیلی کو چلائیں گے تو آگ جلے گی, وہ چاہے مسلمان جلائے چاہے وہ کافر جلائے وہ جلے, وہ اللہ کے حکم سے جل رہی ہے. تو اسی طرح بہت سارے فینومیناز ایسے ہوتے ہیں, وہ اگر ہم بھی اس طرح فالو کریں تو وہ اسی طرح ہوں گے جو ایک نان مسلم کرے, نمبر 1. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن جو دنیا پر اختیار کی اگر بات کی جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود, جیسا میں نے ذکر کیا, قرآن میں بتاتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ دونوں ویز میں انسانوں کو آزماتا ہے. اور اس کی اگزامپل پاکستان بڑی فٹ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے چیز لے کر بھی تمہیں آزماتا ہوں اور چیز دے کر بھی تمہیں آزماتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اگر آپ دیکھیں تو یہ بار بار یہ تھیم ریپیٹ ہوئی ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی میں رکھا, صحیح ہے, پاکستان بننے سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک آزمائش کی, صحیح ہے, ہمیں محکومیت میں رکھ کے, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر کے بھی ہمیں آزمایا. اور ہم نے دونوں صورتوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے وہ شاید ادا نہیں کیا, شاید کیا جی. اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم غالب رہو گے اگر تم سچے ہو اور مومن ہو. تو یا تو پھر اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ دعویٰ غلط ہے, یا پھر ہم مومن نہیں ہیں. تو اس پہ ہمیں میرے خیال میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں, اور اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے مثالیں ہیں. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار امریکہ ترقی کر گیا, یورپ ترقی کر گیا, میں پھر ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کا آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں بہت ویلڈ ہے, پھر مجھے ایک بات بتائیں, آپ ریشنیلٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کی تمام طاقتیں, صحیح ہے, 50+ دنیا کی سب سے مضبوط آرمیز, نیٹو اتحاد, وہ افغانستان کے اندر اترا, اور جتنا افغانستان کے اوپر بارود پھینکا گیا نا 20 سالوں میں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے افغانستان کی آبادی کو 10 بار زندہ ہو کر 10 بار مر جانا چاہیے تھا, صحیح ہے, جتنا بارود استعمال کیا گیا. لیکن وہ قائم ہے. ہاں, اور دنیا کے وہ سیٹلائٹس جو زمین میں رینگتے ہوئے کیڑے بھی دیکھ لیتے ہیں, زمین اور پتھر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی وہ سینس کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہی ہو رہا ہے. وہ پریسیجن سٹرائکس والے میزائل
اور وہ ڈرونز اور وہ سارا کچھ ڈیزی کٹر وہ بنکر بسٹر وسائل سارا کچھ. مدر اور آف آل دوسری طرف ایسے معصوم لوگ جو دنیا کی جو اس طرح کی جو چیزیں کٹنگ ایج ہے اسے بالکل مبرہ, بلکہ وہ تو لوگوں نے میمز بھی بنائی جب وہ امریکنز بھاگے تو وہ بیچارے ایک جم میں داخل ہوئے تو ان کو وہ جم ایکوپمنٹ بھی یوز نہیں کرنی آتی تھی. یعنی وہ اتنے سادہ مزاج لوگ, غاروں میں رہنے والے, ہاں, جن کے پاؤں میں مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ڈان کے فرنٹ پیج پہ ایک فوٹو آئی تھی کہ جس میں نا طالبان انٹر ہو رہے تھے کابل, صحیح ہے, تو اس میں سے بہت سارے ایسے طالبان تھے جو ننگے پاؤں تھے, بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے کھیڑیاں اور چپلیں پہنی ہوئی تھیں, صحیح, جن کے بے سر و سامانی کے عالم میں, اور انہوں نے کیا کیا, ناک کی لکیریں نکلائیں, اور امریکہ مانتا ہے کہ وہ ڈیفیٹ. اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس پہ بیسیکلی وہی اقبال کا جو شعر ہے عمر بھائی کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, ہمارے پیرامیٹرز کہیں اور ہیں, ہمارے بالکل. میں نے کہا گنز کا بتا دوں, 2 گنز ہیں ان کے پاس, ایک AK-47 اور ایک راکٹ لانچر, ان دونوں کا پتہ ہے ان کو. اچھا یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں کچھ لوگ داخل ہو رہے تھے, مجھے یہ بتائیں کہ وہ عزت سے داخل ہو رہے تھے یا وہ بے سر و سامانی کی وجہ سے بےزتی میں تھے؟ بہت بڑے آنر سے داخل ہوتے ہیں. I mean honor is not in what are you wearing, اور نہ صرف عزت, اور پھر وہ جو اس ہیوملٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ آتے ہی سجدوں میں گر گئے, صحیح ہے, ہاں. اور جب وہ جو ان کا جو پیلس ہے, پریزیڈینشیل پیلس ہے, اس میں جب وہ داخل ہوئے تو ان کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے جا کے وہاں پر جب سورہ اذا جاء نصر اللہ, سورہ نصر کی جب انہوں نے تلاوت کی نا تو وہ سارے رو پڑے, صحیح ہے. اور وہ ایسا فتح دی, یعنی بالکل, یعنی وہ اس ٹائم جب میں نے وہ سنا تو اس آیت کی جو ترجمہ اور تفسیر تھی وہ بالکل آ رہی تھی, صحیح ہے. تو دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, انہوں نے بہت قربانیاں دی, اور ان کی یہ جو اسٹرگل ہے نا وہ ایک چیز کا وہ کرتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم کامیابی کا, حکمرانی کا اور اقتدار کا معیار سمجھتے ہیں نا, اللہ کے ہاں وہ معیار نہیں ہے. حالانکہ جس زمانے میں معجزے ہوا کرتے تھے, جی ہاں بالکل, اس وقت ہوئی تھی غزوہ بدر, بالکل ایسے, جو جس میں سامان نہیں تھا مسلمانوں کے پاس اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی کسی اور وجہ سے, اسی چیز کو دہرایا گیا ان مسلمانوں کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی سنت کو زندہ کیا. بالکل ایسے ہی دیکھیں آپ. اچھا یہ جو مجھے یاد ہے, یہ جب یہ افغان طالبان جو ہیں یہ لڑ رہے تھے رشیا کے خلاف, اس ٹائم پہ نا امریکہ واز آل پریز فار دیم, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھے, اور اس زمانے میں یہ ریمبو 3 وغیرہ بھی آئی, تو اس میں بھی انہوں نے نا اس کے اینڈ میں جو آیا تھا وہ ٹائٹل اسکرین تھی کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا گیلنٹ پیپل آف افغانستان. ان کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ جی بڑے مجاہد ہیں, بڑے وہ ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے اپنا وہ سارا معاملہ شفٹ کیا تو وہی ان کے ورسٹ نائٹ میئر بھی بن گئے, اور پھر وہ اس کے اوپر چلتے رہے. اچھا ایک تو یہ اینگل ہے جو ابھی دانیال بھائی نے کور کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. دوسرا یہ بھی کہ دیکھیں جو آپ نے ایک پوائنٹ مینشن کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی جس طرح فار ایگزامپل لا آف گریوٹی ہے نا, یہ لا آف گریوٹی اللہ کا بنایا ہوا ہے, یہ نیوٹن نے ڈسکور کیا ہوگا تو, لیکن بنایا اللہ نے. یہ جو سورج اور چاند کی گردش ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اچھا اسی طرح سے اگر آپ زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں, پودا نکلتا ہے, یہ بھی اللہ نے کا بنایا ہوا, یعنی یہ نیچرل لاز ہیں اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے لاز ہیں. اسی طرح سے شریعت کے لاز بھی اللہ کے ہی لاز ہیں, اور یہ جو شریعت کے لاز بھی جو ہے نا, اگر کوئی بھی بندہ اس کا کوئی ایک پورشن بھی اپلائی کرتا ہے اس کو کم از کم اس ڈپارٹمنٹ میں خیر ملے گی. جیسا کہ مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, انڈیا میں یہ ممبئی کے علاقے میں نا بہت زیادہ ریپ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے, اور اس پہ پھر بہت زیادہ ڈاکومنٹریز بھی بنی اور سارا کچھ. تو ادھر کے جو غالباً انٹیریئر منسٹر تھے یا کوئی لا منسٹر تھے, انہوں نے نا ججمنٹ دی کہ جی اب جو ریپسٹ ہوگا اس کو ہم سزائے موت دے دیں گے. تو اب دیکھیں یہ شرعی سزا ہے, اور وہ ایک ہندو ہوتے ہوئے اس نے کہا میں اس کو انفورس کروں گا, تو کیا ہوا ایک دم سے جو ریپ کی پرسنٹیج تھی نا وہ ڈراپ کر گئی. یعنی آٹومیٹکلی اس ڈپارٹمنٹ میں ان کو خیر نظر آنا شروع ہوئی, بیکاز وہ جو ڈیٹرنس تھا وہ کریٹ ہو گیا. اسی طرح سے ویسٹ میں ہم لوگوں نے اکثر یہ بات کی ہے, ویسٹ میں لوگ یورپ میں آپ چلے جائیں یا دیگر ممالک میں, تو وقت کی پابندی کا بڑا ایک سسٹم ہے. جو کارپوریٹ کلچر ہے نا اس میں وقت کی پابندی ہو گئی, صفائی ہو گئی. اچھا دیکھیں صفائی نصف ایمان ہمیں پتہ ہے, اسی طرح سے وقت کی پابندی کا جتنا ہمارا دین درس دیتا ہے اتنا شاید کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا. اسی طرح سے وعدہ خلافی نہ کرنا, جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو نبھانا, بلکہ اس سے بہتر دینا, احسان کرنا اس میں. یعنی منافقوں کی 3 نشانیاں یا 4 ایک حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے کہا جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے وعدے کے خلاف جاتا ہے, جب امانت رکھوائی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے. کیا یہ تینوں چیزیں ہم نہیں کر رہے؟ یہ تینوں چیزیں. اچھا, اور ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں جس کی ہم خیر کی بات کر رہے ہیں,
بالعموم میں بات کر رہا ہوں. اچھا جو بہت ٹاپ لیول پہ کارپوریٹ سیکٹر ہے اس میں گند ہے, یعنی اس میں نا بڑے گلوبل لیول کی پلاننگ ہوتی ہے, گیم عوامی ہوتی سطح پہ ہے. بات لیکن میں بات کر رہا ہوں جو نارمل آرگنائزیشنز ہیں, کوئی آئی ٹی کمپنی بنی ہے, اچھا اس میں جو ان کی وہ تمیز سے رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وعدہ خلافی نہیں کریں گے, جو چیز کہہ رہا ہے پروڈکٹ ڈلیور کر رہا ہے وہ سارا کچھ ہے. اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کم از کم ان کو اس ایریا میں تو کامیابی دے دیتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے سسٹمز, ان کے پروسیسز, ان کی چیزیں اچھی نظر آتی ہیں. ہم لوگ حالانکہ ہم ایک اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں یار یہ پروسیجر ہمارا کدھر ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم دنیا کو لیڈ کرتے, ان چیزوں میں ہم اگزامپل بنتے. اب دیکھیں کوئی گورا بھی اگر ہمیں دیکھتا ہے نا اور دیکھتا ہے کہ یار اگر مسلمان یہ ہوتا ہے تو توبہ توبہ استغفر اللہ, میں نے مسلمان نہیں بننا, کیونکہ ہم لوگوں نے وی ہیو اسٹاپڈ ریپرزینٹنگ اسلام ان دا وے دیٹ اٹ واز سپوز ٹو بی ریپرزینٹڈ. حالانکہ ابھی بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, آئے دن خبریں بہت ساری آتی رہتی ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے نہیں کر رہے, آپ کو پتہ ہے صحیح بات, وہ اللہ تعالیٰ کا میسج پڑھ کے کر رہے ہیں کہ یار اگر اسلام یہ ہے نا تو پھر تو میں نے مسلمان بننا. میں اس میں ایڈ کروں گا یا کچھ اچھے مسلمان اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتے ہیں. Exceptions are always there, exceptions are always there, but the thing is کہ wherever you follow the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, wherever you follow the right guidance. اب دیکھیں ویسٹ میں باقی چیزیں آپ کہہ سکتے ہو کہ اچھا کارپوریشن صحیح چل رہی ہیں, بجلی پانی گیس کا ٹھیک ہے یہ وہ, لیکن جہاں پرابلمز ہیں وہ فیملی سسٹم میں سیویئر پرابلمز ہیں, بچوں کے ماں باپ سے ریلیشن شپ میں پرابلمز ہیں, یہ ایل جی بی ٹی والا مسئلہ, فاشی والا مسئلہ, اس سے جو ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ یہ انہوں نے جو ہے نا جو ڈیفینس میکینزم اللہ نے دیا تھا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, ادھر بیڑا غرق. اچھا ادھر بیڑا غرق ہوا ویسا بھی ان کا ہوا ہے, بھگت رہے ہیں, بیڑا غرق ہوا, ایون ٹو دا پوائنٹ کہ جاپان جیسا ملک جو کہ آپ دیکھو کہ کتنے آرگنائز ہوتے ہیں جاپنیز, یعنی ایک بات مشہور ہے کہ جاپنیز اپنی ٹیکنالوجی کو مارکیٹ نہیں کرتے. کبھی آپ کو یاد ہو اپنے پیناسونک کا ایڈ دیکھا ہو, سونی کا ایڈ دیکھا ہو, یا کسی اور اس چیزوں کا, اچھا کیوں یہ ایڈ نہیں نظر آتا آپ کو, ایون یامہا, کاواساکی وغیرہ وغیرہ. دا ریزن از کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ورڈ آف ماؤتھ ہے, جو ہمارا کسٹمر ہمارا پروڈکٹ لے گا وہ پروڈکٹ اتنا اچھا ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرو گے آپ 10 لوگوں کو اور بتاؤ گے, ٹھیک ہے. اچھا تو وہ اتنے میٹیکولس ہیں اپنی اس ٹیکنالوجی والی چیز میں, لیکن اور یہ ایک اچھی بات ہے, ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. بٹ جہاں پہ اللہ سے آپ دور ہوں گے اور آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے, آپ کا کوئی ایسا جو ریلیجن اس طرح نہیں ہے کہ گاڈ کو اکنالجمنٹ نہیں ہے, تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ سوسائڈز وہاں پہ ہوتی ہیں. بلکہ جاپان میں ایک ماؤنٹ فوجی ہے جس کے فٹ ہلز پہ ایک فارسٹ ہے, اور اس کو فارسٹ آف سوسائڈ کہتے ہیں. ہر سال ہنڈریڈز آف ینگسٹرز گو اینڈ کل دیم سیلوز بیکاز لیک آف پرپس, لیک آف موٹیویشن, لیک آف یہ, کیونکہ جو چیز ہمیں ہمارے, اور دیکھیں ہمارے حالات آن دی ادر سائڈ, یعنی لوگ اکثر اب آج کل سوشل میڈیا پہ کامنٹ بھی کرتے ہیں کہ جی ورسٹ حالات چل رہے ہیں, بدترین حالات, پھر بھی لوگ زندہ ہیں, پھر بھی لوگ کم از کم خودکشیاں نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین ہمیں نا اس چیز پہ جوڑ کے رکھتا ہے, اور ہمارا فیملی سسٹم بھی ابھی تک آلدو ویسٹ کی طرف سے بہت یلغار بھی آ رہی ہے, اور ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا کہ جی ادھر ایل جی بی ٹی, ادھر فاشی, یہ وہ پرومسکیوٹی اور ڈیورسز اور یہ, لیکن اس کے باوجود ہمارا فیملی سسٹم ابھی تک تو ان شاء اللہ تعالیٰ انٹیکٹ ہے. کل کو اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. یعنی جب بھائی وہ جہاں پہ غلط کام کر رہے ہیں, اللہ کی جو سیٹ کردہ سیٹ کی ہوئی اسٹینڈرڈز ہیں ان سے ہٹ رہے ہیں, وہاں ان کو مل رہا ہے. بالکل. لیکن یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی پھر امریکہ کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے تو یورپ کیوں ترقی کر رہا ہے, حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب تم اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے تو اس لیے تمہارا یہ پرابلم ہے. یہ جو ساری آپ نے باتیں کی نا, اس کو میں بھی اس طرح سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ جس ملک میں, جس سوسائٹی میں اللہ کے یہ بتائے ہوئے اصول سارے, جس میں یہ سارے مورالٹی کے اصول ہیں, جھوٹ نہ بولنا, سچ بولنا, حق نہ مارنا لوگوں کا, رشوت نہ لینا, کام چوری نہ کرنا, کام صحیح طریقے سے کرنا, احسن طریقے سے, بلکہ اسلام میں تو پروفیشنسی پرسکرائب کی گئی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہر کام میں پروفیشنسی. اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی امورل ایکٹس ہیں جہاں پہ بھی وہ نہیں ہیں, جس بھی سوسائٹی میں, وہ آٹومیٹکلی اوپر آتی جاتی ہے, کیونکہ اس کے سارے کام روٹ لیول پہ ٹھیک ہو رہے ہیں موسٹلی, اس لیے وہ اوپر آ رہی ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی پاکستانی اور محسوس نہیں کرے گا یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہمارا میجورٹی روٹ لیول سے لے کے اوپر تک نظام خراب ہے, لوگ خراب ہیں, لوگ کرپشن کرتے ہیں. ہمارا میجر مسئلہ کرپشن ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ دس حدیث ان فرنٹ آف یو کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیوں ہم کیوں ایسے کیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی وجوہات, بہت زیادہ ہے حدیث اور قرآن میں آیات. ایک تو وہ بڑی مشہور آیت ہے نا, پہلے میں وہ مینشن کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, یعنی جس نے میرے ذکر سے
اللہ ذکر کا مطلب نصیحت ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ کا ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح کرنا, وہ تسبیح تو ایک فارم ہے ذکر کی. اللہ کے ذکر سے مراد ہے اس آیت میں اللہ سے جڑنا, اللہ کی بات پہ عمل کرنا, اللہ کی بات کو لے لینا, ایمبریس کرنا. اس سے جس نے اس سے منہ موڑا نا, میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. یہ اللہ کا قانون ہے زندگی, اور خاص طور پہ یہاں پہ معنی جو ہے نا معیشت کا ہے, معیشت اوپر سے دیکھیں خاص طور پہ. کیا یہ ہمارے پہ یہ رول اللہ نے بتا دیا کہ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ یہ آیت تو 100 باتوں کی ایک بات ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ 4019, اس میں 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. مجھے ذرا آپ یہ سنیں اور بتائیں اس میں سے کون سی ہم میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, میں حدیث کا جو موضوع ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں, کہ immorality never appears among a people to such an extent that they commit it openly, but plagues, diseases that were never known among the predecessors will spread among them. Immorality ہمارے اندر ہے, بہت پھیل رہی ہے. ہمارا آئے دن پوڈ کاسٹ اسی پہ ہو رہا ہوتا ہے, ڈراماز اور پتہ نہیں کہاں پہ پھیل رہی ہے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ they do not cheat in weights and measures, but they will be stricken with famine, severe calamity and the oppression of their rulers. کیا چوری, چیٹ کرنا, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا, کون سا بزنس, لوگ کہتے ہیں یہ پراپرٹی ڈیلر کا لے لیں آپ, گاڑیوں کا بزنس لے لیں, کوئی بھی بزنس لے لیں, لوگ کہتے ہیں جی وہ سچ بول کے تو بزنس نہیں چل سکتا, یہ تو ہمیں کہنا ہی پڑتا ہے, یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ oppression of their rulers ان پہ آ جائے گی. کیا اس وقت ہم oppression of rulers کا شکار نہیں ہے؟ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں they do not withhold the zakah of their wealth. زکوٰۃ روک لے, جب تم زکوٰۃ روکو گے تو فرما رہے ہیں کہ rain will be withheld from the sky. اللہ اکبر. اینڈ مثال یہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ and were it not for the animals, اللہ اکبر, no rain would fall on them. یعنی کہ یہ جانداروں پودوں کے لیے آ جاتی ہے یہ بارش. کیا ہمیں بارش, ابھی پچھلے کچھ مہینے گزرے تھے, بارش کے لیے ترس گئے تھے لوگ. بالکل ایسے یہ ڈراؤٹس بڑے فریکوینٹ ہو گئے ہمارے, اور بہت فریکوینٹ ہو. ابھی ہمارے سندھ, ابھی آپ نے جتنی بھی ایگزامپلز دی اس میں بس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آج کی خبر ہے منکی پاکس کو ایک انٹرنیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا گیا. اس کے بعد فلڈز دوبارہ اس بار ہائی الرٹ جاری ہے, اور کچھ جگہوں پہ آیا بھی ہے. بہت صحیح ہے. فیمین ہر ایک سال ڈراؤٹ آتا ہے, اس سے اگلے سال فلڈز آ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. اگلی بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم they do not break their covenant with Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ وہ اپنا عہد جو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے, اگر وہ توڑو گے, Allah will enable their enemies to overpower them and take some of what is in their hands. اللہ اکبر. یہ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. ہمارے اینیمیز جو ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اسرائیل اور ہمارے اور جو اینیمیز ہیں, I don't need to name them, everybody knows, وہ کس حد تک ہمیں کیا کچھ کر رہے ہیں. بلکہ ہم تو اس حد تک غالباً اندھے ہو گئے ہیں, دیکھ نہیں پا رہے کہ ہم جو ہمارے اینیمیز ہیں نا, ہم ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں اور ان کی باتیں مانتے ہیں ہم. اچھا, پارٹ آف دا ایشو از کہ اتنی امپورٹنٹ حدیث آپ نے بتائی ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ایمان سکھاتے تھے, پھر قرآن سکھاتے تھے. اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پہلے ایمان سکھاتے تھے, پھر قرآن سکھاتے تھے. اچھا, بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. پارٹ آف دا ایشو وائی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے اثر نہیں کرتی, وہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کس کی طرف سے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں ہے. صحابہ کرام کو جو ایمان سکھانے والی بات ہے, انہیں پہلے اللہ کا تعارف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کون, تمہارا اس زندگی میں مقصد ہے کیا, تمہارے ساتھ جو معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں تمہارے سامنے پڑھنے والا ہوں, یا جو تم پڑھو گے, جو آیات میں تمہیں پڑھ کے سناؤں گا, یہ اس رب کی طرف سے تم پر ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ہیں, وما ینطق عن الہویٰ, اپنی طرف سے تو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یعنی یہ جو بھی رولنگز آ رہی ہیں کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, اور یہ ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوڈ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 آسمانوں پر سے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کوڈ کی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے. ابھی آپ نے حدیث پڑھ دی, میں ویور سے بھی کہوں گا جن لوگوں نے یہ حدیث سنی, اور ہم سب لوگ بھی ایک رہتا ہے پارٹ, تو ہمیں کیا ہمارے دلوں کے اندر تک یہ چیز پہنچی ہے, کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں ضیاء بھائی جن سے آج پاکستان کی عوام گزر رہی ہے. اور اس کے جو ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مینشن کر رہی ہے وہ کیا ہے. شارٹ ورڈ میں وہ اللہ تعالیٰ سے دوری, اللہ کو بھول چکے ہیں, وہ ذکر نہیں ہے, وہ پلٹنا نہیں ہے, وہ مغفرت نہیں ہے, استغفار نہیں ہے. اچھا, جو لاسٹ ہے نا, اللہ اکبر, لک
how relatable it to us as well, کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ unless their leaders rule according to the book of Allah and seek all good from that which Allah has revealed, Allah will cause them to fight one another. یعنی اردو میں کہہ دوں کچھ کہ اگر تمہارے جو لیڈرز ہیں, حکمران ہیں, وہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں رول کریں گے, اللہ اکبر, یعنی کہ اللہ کی کتاب میں جو اچھائی جو خیر کی باتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, تو اللہ ول کاز دیم فائٹ ایچ ادر, وہ ایک دوسرے سے لڑتے مرتے کھپتے رہیں گے. ہمارے لیڈرز حکمران کو دیکھ لیں, ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھ لیں, جو حکومت میں آتا ہے دوسرے کو لڑ کھپ مر. حالانکہ اٹس دا موسٹ, کوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے, حالانکہ اٹس دا موسٹ ایبسرڈ آئیڈیا کہ جب اتنے سارے پرابلمز ہوں نا اور آپ کسی ایسی گیدرنگ میں جا کے یہ سولوشن دیں کہ یار اللہ سے جڑ جاؤ, گے ایسے آئے گا جواب, یہ تو ٹھیک ہے جی, یہ تو سب ٹھیک ہے, بات اصل بات کیا ہے, اصل کام کرنے والا کیا ہے. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں اصل کام کرنے والا یہ ہے, تم صرف اس سے جڑ جاؤ, کتاب رکھ کے فیصلے کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی دے گا. علی بھائی ہماری ٹیبل ٹاکس ہماری بہت سر کھپ رہے ہوتے ہیں, آدھے گھنٹے کے شوز ہو رہے ہوتے ہیں, ٹاک شوز, اور لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, کھپ رہے ہوتے ہیں اس میں, اور مغز ماری کر رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے اس میں کسی کو ٹیبل پہ یہ بات لا کے رکھتے دیکھا ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا بیس روٹ کاز ہماری ہے؟ میں آپ کو ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, سو کالڈ انٹلیکچوئلز جو بن رہے ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت ہی کوئی ذہانت کی بات کر رہے ہیں, کہ ہم کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم IMF سے اتنا قرضہ لے لیں, وہاں سے اتنا سا لے لیں, وہاں سے یوں کر لیں, اس کو یہاں راؤٹ کر دیں, یہ کیش یہاں کر دیں, یہ کیش ادھر کر دیں, ایک ادارہ ادھر بنا دیں, ایک وہاں بنا دیں, اب پاکستان اٹھ جائے گا. تو ابھی تک تو 77 سال ہو گئے ہیں بھائی جان, ابھی تک تو نہیں اٹھا, اور پھنسے ہیں بلکہ. تو آپ کے منصوبے تو چل رہے ہیں, ایک کام جو آپ نے نہیں کیا, جو اللہ جو سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے, وہ رب کائنات جس نے ہر شے کو پیدا کیا, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تم اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو فارمولا اس کا یہ ہے کہ تم اپنے رب سے جڑو گے تو کامیابی ملے گی. لیکن ہم نے اینی تھنگ بٹ دیٹ فالو کرنا, اینی تھنگ بٹ دیٹ. یہ تو کانورسیشن ٹیبل پہ نہیں آتی نا ہمارے یہاں, جو ایون ٹی وی پہ بھی جو ڈسکورس ہوتا ہے نا, وہ ڈسکورس ہوتا ہے یہ پارٹی ہے وہ پارٹی. اچھا, یعنی یہ ڈسکورس نہیں ہے کہ آپ کے نہیں, میرا خیال ہے پارٹیز کا معاملہ نہیں ہے, مسئلہ یہ پارٹی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہونی چاہیے بس, یعنی یہ بات کب ہے. اچھا, اسی طرح سے آپ ویسٹ میں چلے جائیں, ویسٹ میں بھی ایک اور پرابلم ہے, وہاں پہ بھی آتا ہے ڈیموکریٹس ریپبلکنس آلویز وہ جو نا نوم چومسکی کہتا ہے مینوفیکچرنگ کنسنٹ میں, کہ بیسکلی the discourse is between very very limited paradigm میں آپ کو ڈسکشن الاؤڈ ہے, اس سے باہر ڈسکشن ہی نہیں ہے. یعنی کوئی بندہ کہے کہ جی فار ایگزامپل یہاں پہ بھی کہتے تھے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ, آپ کیا لگتا ہے کیا مطلب اس کے اندر ہی رہیں گے, یعنی تیسرا آپشن ہی نہیں. جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ علی بھائی یا تو آپ بلو شرٹ پہنیں گے یا ریڈ پہنیں گے, کون سی پہننی ہے آپ نے. اب میں آپ کو پیرامیٹر ہی دے رہا ہوں, نہ اس میں وائٹ ہے, نہ اس میں بلیک ہے, نہ اس میں گرین ہے, نہ اس میں یلو ہے, کوئی کلر ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بند کر دیا ایک ڈبے کے اندر. اور یہی ہمارے ٹی وی پہ بھی ہوتا ہے, میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. جو کانورسیشن ہوتی ہے نا وہ ایک خاص زاویے میں ہوتی ہے. میں کئی ٹاک شوز پہ گیا, کئی دفعہ میں نے اس بریکٹ کو توڑنے کی بھی کوشش کی ہے, کہ انہوں نے کہا نا کہ جی اچھا آپ بتائیں یہ یا وہ, میں کہتا ہوں نہیں ان دونوں میں سے کوئی نہیں, یہ والا کر لیتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف, اور اس کے بعد یعنی وہ تیسری ڈسکورس میں نہیں چیز. اصل میں وہ انہیں ٹھیک لگتا ہی نہیں, وہ لگتا ہے یہ ارریلیونٹس ہے, یہ باتیں سب ٹھیک ہے. جب کہنا کہ اللہ نے یہ بتائی یہ بات, یہ پرابلم ہے, وہ لگتا ہی ہے کہ جی یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن لیٹس فائنڈ, یعنی میٹیریل سولوشن میں بلیو کرتے ہیں. اچھا دوسری بات, وہ جو اس کو عام طور پہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ کر دیتے ہیں نا, یعنی جب بات آتی ہے تو اس کو ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے نا, پھر یہ جو میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا نا دانیال بھائی کہ جی ویسٹ, لیکن دیکھیں چلیں اسلام تو چلے ہیں, تو پھر امریکہ افریقہ فلانا. اچھا اس میں آپ دیکھیں امریکہ کے اندر, یعنی there's a book out there called the 5 AM Club. وہ لوگ صبح 5 بجے اٹھ کے, جو ان کے ٹاپ لیول سی ایوز ہیں, وہ 5 بجے صبح اٹھ رہے ہیں, 4 بجے اٹھ رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کی برکت جو ہے وہ اس صبح کے ٹائم ہے. اچھا تو وہ سارے برکتیں سمیٹ رہے ہیں, اور کیونکہ اس ٹائم پہ صحابہ میں سے ایسے بھی تھے جو بزنس کرتے تھے. اس صحابہ صبح کے جا کے اپنے وہ ڈیٹ پام ٹریز پلانٹ کرتے تھے, اور کوئی اور صحابی پوچھتے کہ بھئی یہ تو برکت والا ٹائم ہے, آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا نبی نے کہا برکت ہے, جو بھی کام کرو گے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. ان کو سمجھ آ گئی, حالانکہ وہ گورے ہیں 5 بجے اٹھ رہے ہیں, حالانکہ ہمیں اٹھنا چاہیے تھا فجر کے ٹائم. ہماری دکان, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دکانیں کھلتی ہے 11-12 بجے سے پہلے کوئی نام ہی نہیں لیتا. 12 is noon, it is called noon, that means the sun is at آدھا دن گزر چکا ہے. آدھا دن, اصل میں جو دن کی ڈیفینیشن ہے, دن سورج نکلنا اور غروب ہونا, اس میں سے دینی لحاظ سے بھی اس کو نون, یعنی یہ اس کو ضحیٰ کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی یہ آدھا دن آپ نے گزار دیا ہے. اب آپ کی بزنس ابھی کھلا ہے, ابھی دکان کھلی ہے آپ کی,
یہ ہمارے لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ الرجک کیوں ہیں دین سے, مطلب دین کا نام کہیں آ جائے, اسلام کا نام آ جائے تو ایسے جیسے نا ایک دم کان کھڑے ہو جاتے, لیٹس رن اوے فرام دس سیناریو, یو نو. آپ کو کچھ کرنا پڑ جائے گا. آپ کو لگتا ہے شیطان نے آپ کو کنفیوز کیا ہوا یہ بتا کے کہ آپ آزاد ہیں, آپ میرا جسم میری مرضی, میں جو مرضی کرتا پھر, حالانکہ آپ آزاد نہیں, آپ غلام ہیں. سب سے بڑا غلام آپ ہے, کیونکہ جب ایک اللہ کی عبادت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر آپ کو ہر جگہ پہ غلامی کرنی پڑتی ہے. یہ ابھی ہمارے شیخ حافظ اللہ شیخ عبدالجبار نے ایک کوٹ لکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ کہ آزادی اصل میں یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر کے صرف ایک اللہ کی غلامی میں دے دیں. بے شک واللہ دس از سو ٹرو, دس از سو آن پوائنٹ. یعنی آپ ایک اور کوٹ ہمیں جو ملتا ہے نا ہمارے اسلاف میں سے, مجھے ایگزیکٹلی شور نہیں ہے, کہ جس کو اللہ کی پرواہ ہوتی ہے نا اس کو کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. جس کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے نا, جس کو اللہ کی فکر نہیں ہے, اس کو ہر چیز کی پرواہ ہوتی ہے. ایک ایک چیز کو گننی پڑتی ہے. میں ایسا تو نہیں لگ رہا میں یہ ہو جائے گا, اگر میں یہ کہوں گا یہ ہو جائے گا. بھئی تم صرف ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ, تم آزاد ہو جاؤ کہ باقی ساری غلامیوں سے. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات. اچھا یہ میں بتاؤں, ایک یہ جو غلامی کی ہم بات کر رہے تھے, سب سے بڑی ایک غلامی جو ہے نا وہ ایک تو فکری غلامی بھی ہے کہ انسان فکری طور پہ نا, وہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگ چڑھتے ہیں اسلام سے, وہ یہ کہ وہ آپ فکری طور پہ نا آپ ابھی بھی گورا کمپلیکس میں ہو, ابھی بھی آپ نا ادھر سے آزاد نہیں ہوئے, کیونکہ گورا تو چلا گیا لیکن آپ ابھی تک اس کے غلام بنے ہوئے ہو اور آپ ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے ہو. اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو ایک جو فزیکل ہمارے پہ سلیوری آتی ہے نا, وہ آتی ہے فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے. یہ جو ڈیٹ سلیوری ہوتی ہے نا, یعنی ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر وہ غلامی میں پیدا ہو رہا ہے. کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ یہاں پیدا ہوتے ہو آلریڈی آپ کے نیشن کے اوپر ایک قرضہ چڑھا ہوا ہے نا, اس قرضے کو آپ ہی نے پے کرنا ہے, کیونکہ آپ ابھی ٹیکس لیں گے, آپ سے وصول کریں گے, سارا کچھ ہوگا. ہمارا جو فائنینشیل ماڈل ہے اس میں سے اس کا ایک ہیوج چنک, انارمس چنک ڈیٹ سروسنگ میں لگتا ہے. ہیوج چنک. سب سے بڑا بل ہمارا ڈیٹ سروسنگ, سب سے بڑا بل ہمارا ڈیٹ سروسنگ میں ہے. تو ہم لوگ ابھی نا ان کے قرضے پورے کر دیں تو بڑی بات ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہمارے اپنے جو لوکل بینکس ہیں وہ بھی قرضے چل رہے ہیں. اللہ کے بندوں نے مل کر کیس ڈال دیا جی فیڈرل شریعت کورٹ میں سود کے خلاف. وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اتنا ٹائم لگانے کے بعد فائنلی کہہ دیا کہ جی الحمدللہ یہ غیر شرعی ہے. وہ جی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. کس نے چیلنج کیا؟ بینکوں نے چیلنج کیا. بینکوں نے چیلنج کیا. وہی بینکوں کے پریشر میں حکومتوں نے بھی کیا. اچھا اس میں زیادہ بھائی کیونکہ آپ نے بات کر دی, اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا چلوں. یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار سود جو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں سود حرام ہے, تو آپ ہمیں روڈ میپ دیں سود کس طرح حرام ہے. ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے صرف سود کو حرام نہیں قرار دیا, انہوں نے ماڈرن ابھی جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر سود کن کن دوسرے ناموں سے جاری ہے ہماری معیشت کے اندر اس کو بھی ڈیفائن کیا ہے, اس کی نس پکڑی ہے. اور جسٹ بائی دا وے ضیاء بھائی یہ مقدمہ 32 سال چلا ہے. اللہ 32 سال ہمیں پروو کرنے میں لگے کہ یہ حرام ہے ہاں یا نہیں. 32 سال 33 سال مقدمہ چلا. اور میں یہ بات صرف آن ریکارڈ لانا چاہتا تھا کہ ہر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں, ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ جی سود کو ختم ہونا چاہیے, تو اس کو میں کہوں گا کہ ایک بار سنسیریٹی کے ساتھ آپ فیڈرل شریعت کورٹ کا وہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ اٹھائیں اور اس کو پڑھیں. اس میں 5 سال کا باقاعدہ ٹیکنیکل روڈ میپ دیا ہے, اور وہ روڈ میپ اکنامکس کے اور معیشت کے ایکسپرٹس نے دیا ہے, اور اس میں بتایا ہے کہ آپ پہلے سال یہ کریں گے, اس میں پراپر آپ کے ماڈرن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے IMF کے انڈر کس طرح رہ کے سروائیو کرنا ہے, ان قرضوں کے ساتھ آپ نے ورلڈ بینک کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, انٹرنیشنل سسٹم میں کس طرح کو ایگزسٹ کرنا ہے, صحیح ہے, آپ نے جو قرضے واپس دینے ہیں, جو قرضے نئے لینے ہیں, سب کچھ بتایا گیا اس میں. اور وہ اتنا ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے کہ میں کہتا ہوں میری تو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اکنامکس کی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب وہ پڑھتے ہو تو آپ کو دل میں نا ایک بات دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اب یہ بھی نا ایک طرح سے یہ اللہ کی طرف سے حجت ہو گیا جائے بھائی ہمارے اوپر, یہ بھی اللہ کی طرف سے حجت ہو گیا کہ آپ کو مل گیا ہے پورا. اللہ نے ہی ہمارے ہاتھوں ہمارے سامنے روڈ اللہ ہی بنوایا ہوگا. اچھا یہ جتنا بھی ورکیبل ہونا اتنا ہوگا ورکیبل جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, بٹ اصل میں جو ہمارے جو فالس ماسٹرز ہیں نا بہت سارے, وہ ہمیں یہ کبھی بھی نہیں امپلیمنٹ کرنے دیں گے, جو جن سے ہم لیتے ہیں, جو ہمیں دیتے ہیں, جن کے ہمارا ایک ماسٹر کو چھوڑ, وہ تو ہماری پہلے دن سے لڑائی ہے. اس میں تھوڑی سی ایگزامپل ایڈ کرتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ ان کی وجہ سے دیکھیں ایک اور بہت بڑی غلامی کی مثال آپ کے سامنے. ماضی میں یہاں پر آپ کی سوورینٹی بریچ ہوتی رہی, آپ کے ڈرون اٹیکس ہوتے رہے, صحیح ہے,
ڈرون اٹیک کیا ہے؟ ڈرونز آتے ہیں، فورن آرمی کے ڈرونز آ رہے ہیں، مشن کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں آج ہمارے ملک میں اتنا بڑا ایک کرائسس ہے، ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی، ہمارے پاس گیس نہیں ہے. ایران سے آپ کی پائپ لائن بنی پڑی ہوئی ہے، صحیح ہے، آپ نے ایک طرح سے وال کھولنا، آپ کے پاس گیس آ جانی ہے، صحیح ہے. لیکن صرف امریکہ آپ کے ماسٹر کی طرف اشارہ، وہی نا کہ آپ نے ایک سجدہ جو چھوڑا نا اس کی وجہ سے آپ کو در در اپنی گردن جھکانی پڑتی ہے. یہ پرابلم ہے ہماری. اصل یہ جو ابھی آپ نے بھی لون کی بات کی، آپ نے بھی کی نا، میرے سامنے یہ فگرز آ گئی ہیں، یہ 2024-25 کا بجٹ کی فگر ہے. جسٹ ٹو گیو دا رائٹ پرسپیکٹو، فیڈرل بجٹ جو نیشنل ٹوٹل بجٹ میں سے جو فیڈرل بجٹ آیا تھا نا وہ 18.8 بلین روپیز تھا، ٹھیک ہے. اچھا اس میں سے کرنٹ بجٹ جو رہ جاتا ہے نا کچھ ڈیولپمنٹ کے لیے چھوڑ کے، اس میں سے جو کرنٹ بجٹ رہ جاتا ہے نا وہ 7.2 بلین رہ گیا. ناؤ گیس واٹ کتنا اچھا لونز کی طرف جائے گا، لیکن لونز کی ادائیگی میں نہیں، سروسنگ لونز کے صرف انٹرسٹ کی پیمنٹ میں جا رہا ہے. کتنا 17.2 بلین میں سے جو ٹوٹل بجٹ رہ گیا تھا فیڈرل کے پاس 9.7 بلین. 9.7 یعنی نیرلی مور دین ہاف is going not to pay off the debt. سروسنگ میں جا رہا ہے. یہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس فیکٹس ہیں، یہ دکھا دیں گے انشاءاللہ اسکرین پہ، کہ انٹرسٹ پیمنٹس پہ جا رہا ہے صرف، لیٹ الون لون. اچھا یہ دانیال بھائی جو آپ نے ذکر کیا ہے بڑا یہ شاکنگ باتیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس ایز بحیثیت ایک قوم پاکستانیوں کے یعنی بحیثیت ایک پاکستانی قوم کے طور پہ ہمارے پاس کسی طور پہ بھی کیپیبلٹیز نہیں ہیں. اف یو پٹ یور مائنڈ ٹو اٹ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں، جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، جو ہمارے پاس ذرائع ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ول کا، ارادہ نہیں ہے. یعنی ارادہ کب بنے گا؟ کیونکہ ہوتا یہ کہ یہ جو اوپر ایجنسیز ہوتی ہیں نا، یہ جو فار ایگزامپل ورلڈ بینک، IMF وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر ان کو نا پرکس دے دو تاکہ یہ ہمارے ساتھ ہی لگے رہیں، اپنے دنیاوی مفاد کے تحت لوگ جڑے رہیں، اور جو بگر پکچر ہے نا وہ کوئی بھی نہ دیکھے. ہر بندہ آئے اپنا اپنا کھیل کے چلا جائے، اپنے اپنے اکاؤنٹس بھر لے، وہ کر لے، اور وہ سوچ فکر ہی چھوڑ دے کہ میں نے اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ جو ول ہے نا، سب سے پہلی چیز جو پیدا کرنے والی ہے وہ ایک ارادہ ہے. یعنی کہ ہمارے اندر ارادہ تو پیدا ہو کہ ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے، اور اس کے لیے سیکریفائس بھی کرنی پڑے گی آپ کو. عام عوام کو زیادہ بھائی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عام عوام جو ہے، ہم لوگ کم از کم شاید یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو بینکس ہیں جنہوں نے اس کے خلاف پٹیشن دی انہی کو بائیکاٹ کریں کم از کم، اور اپنے پیسے نکال کے ان بینکس میں رکھیں جو کہ مثال کے طور پہ شاید میزان بینک ہوگا مے بی، جو شاید ان بینک کا حصہ نہ ہو. جی میزان بینک از ون آف دم. دیکھیں اس یہ موومنٹ چلی تھی اور لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز کم از کم یہ کریں کہ دیکھیں اس سودی نظام کے اندر جو ایک لازمی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ نہ کھلوائیں. جی مجبوراً کھولنا ہے آپ نے بینک، وہ بھی ایک مجبوری ہے کہ آج کل آپ کو وہ ہونا. کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ کوئی سیونگ اکاؤنٹ، کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یار آپ کسی کے ساتھ اور طریقے بہت ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے، پراپرٹی میں انویسٹ کر دیں، کہیں اور انویسٹ کر دیں. لیکن جب تک یہ سودی نظام ہے اس کا بائیکاٹ جب تک نہیں کریں گے ہم تو یہ نہیں ہو، اور اسی طرح انشاءاللہ ختم ہوگا، اور انشاءاللہ ویل گیٹ دیر. لیکن جب بھائی دیکھیں ہمارے جو معاشرے کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو میرا یعنی میں ان کا ایک سوال آپ کے سامنے، ان کی طرف سے 2-3 اعتراضات آتے ہیں. صحیح ہے. وہ ایک اعتراض تو یہ آتا ہے کہ وہی امریکہ والی بات ہوگی کہ اچھا اگر اسلامی ترقی کا ذریعہ ہے تو امریکہ کو اللہ نے کیوں ترقی دی، وہ اس کا جواب ہم نے دے دیا. دوسرا وہ کہتے ہیں اچھا کون سا اسلام، کس کا اسلام، یعنی شیعہ کا اسلام، سنی کا اسلام، تو فلاں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ہوا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں سیکولر والوں سے میں الٹا سوال پوچھوں گا، میں کہوں گا کہ کون سا سیکولرزم، کون سا لا؟ کیونکہ لا امریکہ والا، چائنا والا، جو ہے نا رشیا والا، کیا کہتے ہیں مطلب یورپ کی کسی کنٹری والا، کون سا لا؟ کیونکہ ایون لا کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے. آپ کے 5 ججز ہوں گے، سب کے پاس ایک ہی لا بک ہے، لیکن سب مختلف نتائج پہ پہنچ رہے ہیں. تو اس پہ کبھی آپ نے شور مچایا کہ بھئی 5 ججز کو تو فیصلہ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو رہا نا، اب کتاب تو ایک ہی فالو کر رہے ہیں. تو انٹرپریٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، اور ہمارے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے. ہمارے اندر زیادہ چیزیں ہیں اگری کرنے والی، آپ کے پاس تھوڑی ہیں. ہمارے پاس زیادہ چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری کرتے ہیں. فروعی اختلافات تو ہیں اور اس پہ ہمیں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مرنے مارنے والی بات نہیں ہے. اس طرح کے فروعی اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے، لیکن پھر بھی خلافتیں بھی چلیں، حکومتیں بھی چلیں، سارے معاملات چلے. تو
اصل جواب یہ ہے کہ یہ جس کے دل میں چور ہونا پھر وہ اس قسم کے سوال پوچھتا ہے کہ بھائی چلو میں پلینگ ڈیولز ایڈوکیٹ اس میں مزید وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئیں, دیکھیں ریلیجن کے نام پہ کتنی جنگیں ہوئی ضیاء بھائی, کتنا قتل عام آج بھی ریلیجن کے نام پہ قتل عام ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, آپ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاتے ہیں؟ یہ جو ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 ہوئی تھی, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے زبیگنیو برزینسکی کی کتاب ہے گلوبل ٹرموائل آن دی ایو آف دا 20th سینچری کے نام سے. وہ اس میں بتاتے ہیں کہ سب سے جو بلڈیسٹ سینچری رہی ہے وہ 20th سینچری ہے, اور وہ کہتے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے 60 ملین پلس کا لوگ قتل ہوئے, تباہ ہوئے, برباد ہوئے, اور وہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے سیکولر وارز تھیں. ان میں سے کوئی یعنی سب سے خونریز جو دور گزرا ہے وہ یہ ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, ویتنام وار, اور پھر آپ کے جو نا کیوبا میں, اور یہ جو ہے نا وہاں پہ ویتنام میں, یعنی وہ کہتے ہیں اتنی ساری جنگیں ہوئیں, اتنے لوگ مرے. پھر یہ جو ہے نا عراق وار, افغانستان میں, یہ سب کے سب کیا تھا, لینڈ گرابنگ, آئل, سیکولر ایریا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ پوری دنیا کا بھی ایون ٹائم اٹھا کے دیکھ لینا, جتنی بھی جنگیں ہوں گی اس کے پیچھے مذہبی جنگیں ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جو ہے نا کرسچن کروسیڈز ہوئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں, بٹ وہ تعداد بہت انسگنیفیکنٹ ہے کمپیئر ٹو جو سیکولر لیول پہ وارز ہوئی ہیں, رومن امپائر, پرشین امپائر وغیرہ جو کرتے رہے, وہ اپنی وہ مثال بڑھانے کے لیے. بلکہ زیادہ بھی اس کے اگینسٹ مثالیں ہیں ہمارے پاس, ایون ہمارے اپنے دین اسلام کی ہسٹری میں. آپ عمر رضی اللہ عنہ نے جب جیروسلم کو حاصل کیا تھا تو وہ کیا کوئی جنگ ہوئی تھی؟ اسلام ہمیشہ یہ ہمارے اسلام میں یہ بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ اوائڈ فتنہ, اوائڈ ایگزیکٹلی مکہ جب اوائڈ وائلنس اف یو کین. صلاح الدین ایوبی نے جب بھی جنگیں لڑی نا, تو کئی مثالیں ایسی ہیں جہاں پہ اس نے ہی یوز ٹو ٹرائی ٹو اوائڈ دا وار اف اٹ واز پاسبل. جیروسلم کے ساتھ جب ایک دفعہ مارکا ہونے لگا تھا تو وہ پہلی دفعہ تو ختم ہو گیا تھا, کیونکہ وہ دونوں بادشاہوں کے درمیان بات ہو گئی تھی. تو بلکہ اس کے الٹ مثال ملتی ہے کہ دین کا جہاں معاملہ ہے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ آمنے سامنے آ کے لوگ پیچھے ہٹ گئے. اچھا ایک میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ییل یونیورسٹی کی پروفیسر ہے ماریا روسا مینوکیل, وہ انہوں نے ایک جو ہے نا کتاب لکھی, اور اس میں وہ لکھتی ہیں کہ جو یہودیوں کا بہترین دور گزرا وہ اندلوسین اسپین میں گزرا مسلمان حکومت کے اندر. اور یہودی بھی مانتے ہیں یہ بات کہ جو ہماری گولڈن ایج ہے وہ مسلم رول کے انڈر ہے. اور ہمیں پتہ ہے ایز مسلمز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ملک میں رہتا ہے جو ذمی ہے, جو ٹیکس پیئر ہے اور نان مسلم ہے, اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جنت میں کیا, جنت کی بو تک نہ سونگھ پائے گا. تو ہمارا دین تو بڑا کلیئر ہے. اسی لیے یہود جو ہے وہ بڑے سکون سے اپنا کام کرتے رہے, ان کو پراسپیرٹی ملی ہوئی تھی, ان کو سیف پلیسز ملی ہوئی تھی. تو ہمارا دین تو نہیں کہتا جا کے کسی کو مارنا شروع کر دو. ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ جب کہیں پہ فساد ہو اس فساد کو روکا جائے, جہاں پہ ظلم اور بربریت ہو اس کو روکا جائے. تو یہ جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے غزہ میں, یہ میرے خیال ہے سارے ریکارڈ توڑ دیے اسرائیل نے, سارے ریکارڈ توڑ دیے. نمبر آف ڈیتھس, نمبر آف ایمونیشن, نمبر آف بامبس ڈراپڈ ان اے پرٹیکولر ایریا اوور اے پاپولیشن. یعنی اٹ از ایبسلیوٹلی مائنڈ بلوئنگ کہ ان کو ICJ کی طرف سے اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اور جنیوا کنونشن اور چارٹر آف ہیومن رائٹس ہر چیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وہ جا رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ اور ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے, دیکھیں 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ وہ اسکول میں انہوں نے بام پھینکا, اور اسی دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ امریکن کانگریس نے, US کانگریس نے $30 بلین کا ملٹری ایڈ اپروو کر دیا ہے دوبارہ سے اسرائیل کے. 30 بلین. تو اصل میں بات آتی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کی, اور یہ جو بھی حکومت کے اندر آئے گا اور وہ جب تک اپنے رب سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا نا تو پھر وہ چنگیزی پیدا ہوتی ہے, اس سے کوئی بندہ. چلو جب پھر یہاں پر ایک اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ آج میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں تو اس لیے میں آج سوال زیادہ کر رہا ہوں. تو اس میں یہ بتائیں کہ میں ایک نوجوان ہوں, پاکستان میں رہتا ہوں, صحیح ہے, اور دیکھیں میں بھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا پاکستان کی جو میڈین ایج ہے نا وہ 20 ایئرز ہے. میں ایک 20 سال کا نوجوان ہوں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, میرے میں ساری خامیاں جو ایک ایوریج نوجوان میں, دین سے دوری, کلونیل ایجوکیشن سسٹم کا میں پروڈکٹ ہوں, صحیح ہے, اخلاقیات جو ہماری وہ سارے پرابلمس میرے ساتھ بھی ہیں. لیٹ سے میں نہ صرف اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ود ان مائی لائف ٹائم, صحیح ہے, میں اس ملک کو وہ جو ہمارا ایک خواب تھا وہ کم از کم مجھے پورا ہوتا ہوا نظر آئے. تو میں کیا کروں, ویئر ڈو آئی اسٹارٹ؟ دیکھیے دانیال بھائی, سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا نا جہالت کا جو علاج ہے نا وہ علم ہے اور شعور ہے.
تو سب سے پہلے تو ہم نے, اگر ہمیں پہلے نہیں پتا تھا, آپ نے کہا کہ جی میں ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آیا, ٹھیک ہے فائن, تو اب آپ کم از کم سمجھ آ گئی ہے, اب آپ 20 سال کی عمر میں اگر ایک انسان پہنچ گئے تو اب آپ اگر پہلے نہیں پڑھا تو اب پڑھ لو, اور پھر اپنے آپ کو اس چیز پہ لے کے آؤ. وہ جو کریکولم ہے نا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور جو صحابہ کو دیا تھا, اس کریکولم پہ آپ کو آنا پڑے گا سب سے پہلی بات. اور جس طرح سے یعنی ہمارے اسلاف میں وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کامیابی تب دی تھی اب بھی اسی طرح دے گا. اللہ کی سنت چینج نہیں ہوئی, جو سنت اللہ کی تب تھی وہ آج بھی وہی ہے. وہی کریکولم پہ آپ کو آنا پڑے گا. آپ کو, ہمیں ہر واک آف لائف میں اچھے سینسیبل لوگ چاہیے جو اپنی فیلڈ کے بھی ماسٹرز ہوں اور اللہ سے جڑے ہوئے ہوں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے کو عالم و مفتی علامہ ہو, نہیں, اتنا ہو کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, اپنے آپ کو کم از کم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رکھے, اپنے علم میں اضافہ کرے, اچھی صحبت کا حصہ بنے, اور پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے کہ تاکہ کل کو ملک اور قوم کو جب ضرورت پڑے گی تو وہ بندہ وہاں پہ حاضر ہو کہ جناب والا میں حاضر ہوں, چاہے مجھے بیوروکریسی میں اس کی ضرورت پڑ جائے, چاہے پالیٹکس میں پڑ جائے, چاہے جوڈیشری میں پڑ جائے, چاہے ملٹری میں پڑ جائے, چاہے کسی اور انجینئرنگ میں, میڈیسن میں, جہاں پہ بھی. ہمیں اچھے باشعور بااخلاق مسلمانوں کی ضرورت ہے اس وقت شدت سے. تو اگر آپ کے پیرنٹس نے پہلے آپ کو نہیں پڑھایا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کمی کوتاہی رہ گئی یا ان کا آبجیکٹیو کچھ اور تھا, چلیں اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات, جو لوگ ہماری پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی, آج سے آپ آغاز کریں. تو رہا سوال یہ کہ جی میری لائف ٹائم میں ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے, میری بھی یہ خواہش ہے میرے لائف ٹائم میں ہو جائے, لیکن اگر نہیں بھی ہوتا کم از کم آپ نے بیج ڈال دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی نا بڑی خواہش تھی کہ میرے ہی یعنی جو دور ہے اسی کے اندر اندر ہی نا بنی اسرائیل کو فتح ہو جائے, کامیابی ہو جائے اور جیروسلم حاصل ہو جائے. لیکن بہرحال وہ ان کے جانے کے بعد یوشع بن نون کو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی. تو ہم نے کوشش کرنا ہمارے اوپر ہے, باقی انجام اللہ کے اوپر. کوشش ہمارے اوپر ہے اور انجام ہم سے, کوشش کا سوال ہوگا, رزلٹ کا سوال ہم سے نہیں ہوگا, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. جب میں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ایڈ کروں گا جو دانیال بھائی نے سوال پوچھا ہے نا کہ ہمیں کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتا دیے ہیں اور فلاح کا طریقہ بتا دیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے نا, اگر کوئی بندہ قصوروار ہو تو سب سے پہلے وہ معافی مانگتا ہے. ہمیں یہ دیکھیں یہ وہی, اس کو کوئی بندہ بھی وہی والی باتیں نہ سمجھے کہ جی ٹھیک ہے یہ تو ہے, یہ اصل سولوشنز ہیں, پارٹ آف دا سولوشنز ہیں. ہم سب کو بحیثیت قوم مل کے نا توبہ کرنے کی, استغفار کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, وہ لوگ آزاد نہیں ہیں. فلسطین غزہ ہو یا ویسٹ بینک ہو, ان کے اوپر غاصب ہے, اور ظالم غاصب. یعنی کہ ایک ہوتا ہے غاصب کہتے ہیں قبضہ کرنے والے کو, ایک ہوتا ہے صرف قبضہ کر لیا ہو تو کچھ کر بھی رہے ہوں اور کچھ, ایک ہوتا ہے ظالم جابر یعنی مسلنے والا, وہ والا ہے. الفاظ نہیں ہیں. آج تو ہم آزادی کی قدر دیکھ کے پہچان سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو رات کو یہاں پہ سکون سے سلا سکتے ہیں. میں کیوں یہ بات مینشن کر رہا ہوں, کیونکہ ہم آئے دن ویڈیوز اور امیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اوپر سے گر گیا بچے, کبھی بچہ نہیں بچا, کبھی ماں باپ نہیں بچے, ٹھیک ہے. تو آج تو ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیٹیبل ہے یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ. ایک تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ ہمارا رول بنتا ہے کہ ہم کچھ تو غیرت کر لیں, اب کچھ تو شرم کر لیں کہ اللہ کو ہم نے کتنا ناراض کیا ہوا ہے. نمبر 2, آزادی کی نعمت کو پہچانیں کہ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے جہاں آزادی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے معافی مانگیں کیونکہ ہم قصوروار ہیں. یہ پارٹ آف دا سولوشن ہے. اللہ سیز ان قرآن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, تم سب مل کے اللہ سے توبہ کرو. ایھا المؤمنون, اے مومنو, لعلکم تفلحون. دیکھیں سولوشن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ظفر بھائی میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں گا, وہ یہ کہ ایک چھوٹا پوائنٹ ہے پھر ایک بڑا پوائنٹ ہے. چھوٹا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلسطین والے جو ہیں وہ اللہ کے بہت نافرمان ہیں تو ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگے نا, ہم تو ٹھیک ہیں, وہ توبہ کرتے رہیں, ہم اپنا انجوائے کرتے ہیں, آزمائش ہو رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات میں یہ ایڈ کروں گا کہ ایک ہے فزیکل غلامی جس میں ہمارے فلسطینی بہن بھائی اس وقت ملوث ہیں, اور جس نے کہا کہ انتہائی ظالم لوگوں کی طرف سے. ایک ہے فکری غلامی. میرے نزدیک فکری غلامی از ورس. اب آپ کہیں گے شاید یہ ان پاپولر اوپینین ہے, وہ لوگ فکری غلام نہیں ہیں, وہ فکری میں نہیں ہے, وہ ان کی توحید, ان کا ایمان کلیئر ہے, ویری کلیئر, ٹھیک ہے نا. ہزاروں لوگ مرنے کے باوجود وہ جس طرح سے قائم آزاد ہیں, ان کا دماغ آزاد ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فکری غلامی ہے نا یہ زیادہ ورس پتہ کیوں ہے, کیونکہ جو بندہ فکری غلام ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ غلام ہے. اللہ اکبر. اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کو اپنی ڈیزیز ڈائگنوز ہی نہیں ہے, جب وہ علاج کیسے کرے گا اور کیوں کرے گا؟
وہ تو لگتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں, میں تو پتہ نہیں انٹلیکچوئل ہوں, میں تو فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, اسپریڈ کر رہا ہوتا ہے سائلنٹلی. یعنی یہ دیکھیں ہمارے ہاں دین میں بھی نا جو انسان بدعتی ہوتا ہے نا, بدعتی گمراہی میں زیادہ کیوں ہو چلا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو بندہ تو سنت پہ اوپر چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے, جو بدعت کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک کیوں ہے اس سے جو فسق اور فجور میں ہے. وجہ یہ کہ بدعتی کو لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, اور وہ دین میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے, دین میں کوئی ایسی چیز ڈال رہا ہوتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہوتا, اور اس کو لگتا ہے کہ میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں. سو اسی طرح سے جب انسان فکری غلام ہوتا ہے نا, اس کو لگتا ہے یار میں بہت انٹلیکچوئل ہوں, آئی ایم سو انٹیلیجنٹ, آئی نو ایگزیکٹلی ہاؤ تھنگز آر, میری لائف اتنی اچھی ہے, میری بیوی جو ہے وہ فلاں جگہ جاتی ہے, اس کے بھی یو نو گائے فرینڈز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ ہینگ آؤٹ کرتی ہے, ہم پارٹیز پہ جاتے ہیں, ہم انجوائے کرتے ہیں, وی آر ہیونگ اے گڈ ٹائم وداؤٹ ریئلائزنگ کہ میں کتنے پوائنٹس پہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ ہے. ریسنٹلی میں نے نا کچھ کاؤنسلنگ کیسز میرے پاس آئے, اور آئی واز ٹریولنگ آل اوور پاکستان. میں کراچی بھی گیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, اس کے بعد لاہور گیا ہوا تھا. تو آئی میٹ سم پیپل, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہماری پارٹیز ہوتی ہیں, اینڈ دیز آر پیپل ہو آر ریچنگ آؤٹ فار ایگزامپل, اینڈ دے آر سیئنگ, ایک بھائی نے مجھے جو نا ریچ آؤٹ کیا لاہور میں, اینڈ ہی سیڈ کہ میں پارٹی کراؤڈ کے اندر ہوں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ضیاء بھائی یو ول ناٹ بلیو کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر, اللہ معاف کرے میں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, ہمارے یہاں پہ باقاعدہ طور پر وائف سواپنگ ہوتی ہے. اینڈ دس از اے ویری ہائی لیول ایلیٹ فیملی جو مجھ سے بات کر رہا ہے بندہ, کہ جی یہاں پہ باقاعدہ طور پر وائف سواپنگ ہوتی ہے. میں نہیں کمفرٹیبل ہوں اپنی وائف کے ساتھ اس طرح کرتے ہوئے. مجھے بتائیں ایم آئی تھنکنگ رانگ؟ That's what he's کرپشن کا لیول دیکھیں. ایک اور بھائی مجھے کراچی میں ملے, اب یہ تو میں نے لاہور کا بتا دیا, ایک بھائی مجھے کراچی میں انفلوئنس دیکھ رہا ہوں اس بندے کے سوال پہ کہ اچھا اب ایک اور بھائی مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ مجھے کہتے ہیں ضیاء بھائی میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو, اچھا دیکھیں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو جج ہم اور اینی تھنگ لائک دیٹ, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دس از ویئر پیپل آر, اینڈ آئی ریئلی ایمپتھائز ود سچ پیپل, آئی ریئلی ڈو, بیکاز وہ بیچارے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مجھے آگے کہتے ہیں کہ ضیاء بھائی میں بہت زیادہ برے کاموں میں نہیں ہوں انوالوڈ, میں شراب پیتا ہوں لیکن ہارڈ لکر نہیں پیتا, میں کبھی کبھار بیئر پی لیتا ہوں, میں کبھی کبھار ریڈ وائن یا وائٹ وائن پی لیتا ہوں, زیادہ ایکسٹریم پہ میں نہیں ہوں. اچھا پارٹیز پہ جاتا ہوں لیکن آئی ایم ناٹ این ایکسٹریمسٹ, میں تھوڑا بہت پارٹی کرتا ہوں, تھوڑا بہت وہاں پہ ہینگ آؤٹ کرتا ہوں, اینڈ زیادہ نہیں. تو آئی تھنک اوور آل میں ہر گناہ سے بچا ہوں. اچھا پھر خود ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ میری وائف بھی ہیں اور میری کچھ فیمیل فرینڈز ہیں. اچھا وہ فیمیل فرینڈ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ ایک دوستی یاری ہوتی ہے, میری وائف بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہیں. تو دیکھیں نا ہمارے فرینڈز ہیں, ہم کبھی جاتے ہیں, ہم کبھی اس کو ڈرائیو پہ لے جاتا ہوں یہ وہ. اچھا میں اس بات پہ حیران تھا کہ ہی از فیلنگ ٹو سی دا پرابلم ہیئر, کہ یعنی ہی از سو مچ انٹو ہز تھنگ, ہی ڈز ناٹ ایون کنسیڈر دس ایز اے پرابلم. اینڈ مجھے نا یعنی اپنے پرانا دور زمانہ جاہلیت یاد آ رہا تھا کہ شاید ہم بھی ایسے ہی تھے جو نا کیا کہتے ہیں ایک زمانے میں کہ ہمیں بھی آئی ڈی نہیں تھا, اور پھر آہستہ آہستہ. تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فکری غلامی ہے نا میرے نزدیک یہ ورس ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ آ کے نا مجھ سے کنفیوژن جو شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سارٹ مائی لائف آؤٹ, آئی وانٹ سم کائنڈ آف اسپرچویلٹی بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف گیونگ اپ دیز تھنگس. ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا, یہ تو اچھا ہے, دس از دا گڈ ان مائی لائف, یہ تو اچھی چیزیں میری لائف میں ہو رہی ہے نا, کہ میں میری فیمیل فرینڈس بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ کبھی ڈرائیو پہ جاتے ہیں, کبھی کھانا کھانے جاتے ہیں. میری بیوی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی, دا ریلیشن شپ از پلوٹونک, اٹس جسٹ اے ریلیشن شپ. سو میں وہ سن کے بڑا حیران ہوا, اور پھر مجھے انہوں نے بتایا بھی کہ سم آف مائی فیمیل فرینڈز دے ہیو ہٹ آن می ایز ویل, اور مجھے یہ بھی کیا ہے وہ بھی. سو میں وہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا, پھر سنتے پھر میں نے فائنلی جواب دینا شروع کیا کہ لیٹ می جسٹ گو ڈاؤن ٹو دا بیسکس فرسٹ فارموسٹ, کہ کیا آپ فرسٹ آف آل تو یہ بتائیں نا کہ آپ یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے مسلم, رائٹ؟ کہتے ہیں ہاں آئی ایم اے فلاڈ مسلم بٹ اے مسلم نان دا لیس. میں کہ چلو فینٹاسٹک برو, مچ ریسپیکٹ فار یو, لیٹ اسٹارٹ فرام دیئر, کہ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں جب بولتا کیا آئی کوڈ سی کہ وہ پروسیسنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے, بٹ آئی نو رائٹ ناؤ ہی از نو ویئر نیئر دیٹ پلیس کہ جہاں پہ وہ ابھی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. کافی حد تک فائدہ ہو گیا, بٹ ایک سٹنگ سے شاید بات نہیں بنے گی, کیونکہ یہ ایک جرنی ہے, یو نو آپ اپنے آپ کو نکالتے ہو. تو مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے, جس طرح ایک ہمارے پولیٹیشین تھے, انہوں نے ٹی وی پہ کہا کرپشن ہمارا حق نہیں ہے, یعنی انہوں نے بھی تو کیا ہے. دیکھیں میں آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی پرٹیکولر پارٹی اور گروپ, میں صرف میں اس سوچ کو بات کر رہا ہوں. یہ سوچ جو ہے نا کہ دیکھو اس کو غلط ہی نہیں لگ رہی ہے بات, یعنی برائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کو برائی لگ ہی نہیں رہی ہے. آپ کہہ رہے ہو کرپشن ہمارا حق ہے, ہمارا برتھ رائٹ ہے,
اور پھر وہی بزنس مین جو ہوتے ہیں ہمارے جگہوں پہ کہتے ہیں یار جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں ہوتا, میں گاہک کو صحیح بات کیسے بتاؤں, میں تو بتا نہیں سکتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. سو دس از دا کینسر, یہ جو ابھی آپ نے ورڈ یوز کیا تھا نا, یہ وہ کینسر ہے جو ہماری رگوں میں گھسا ہوا ہے, سائلنٹلی اسپریڈ کر رہا ہے. جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا, جب تک ہم اپنے اوریجنل دین کی طرف نہیں جائیں گے, forget about پاکستان coming to that place جہاں پہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے جو ہے نا علاج یہاں سے شروع ہوگا. and these are very little things, یعنی ethical moral جو جس طرح سے ہم ڈی جنریٹ کر چکے ہیں, اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. اینڈ وہ جو نیپولین نے کہا تھا نا, گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی گیو یو گریٹ نیشن, سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے گھر سے. سب سے پہلی درسگاہ ہمارے گھر ہیں. جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بات سن رہی ہیں, دیکھیں سب سے پہلے ہمارے بچے کی پرورش شروع ہی ماں کی گود سے ہوتی ہے. بلکہ میں اس سے بھی پہلے جاؤں گا, بچے کی تربیت سٹارٹ ہوتی ہے اچھے اسپاؤس کا انتخاب کر کے کہ شادی کس سے کرنی ہے آپ نے. اب پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, میں اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, ہم کہتے ہیں جی لڑکی یہ ہو, یہ بھائی پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے بچوں کی ماں بنے گی, خود فیصلہ کرو کہ تم اپنے گھر میں کس طرح کی اولاد چاہتے ہو. لڑکیاں جو یہ سوچ رہی ہیں کہ ہاں جی شادی کرنی ہے, لڑکا جو ہے اس کے پاس یہ ہو, اتنا کماتا ہو کھاتا ہو, ٹھیک ہے کرتا ہو, بٹ یہ دیکھو کہ یہ تمہارے بچوں کا باپ ہوگا, یہ کس طرح سے ان کی پرورش کرے گا, کس طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ کرے گا. پہلا سوال یہ ہے آپ کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے کی پرورش ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. اب جو لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے, کڈ اسٹارٹ لرننگ ان دا ووم آف دا مدر. اب ماں کیا کانٹینٹ سن رہی ہے, کیا چیزیں دیکھ رہی ہے, اس کا اثر بچے پہ ہے. پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو مطلب کم از کم ماں کی گود میں وہ کتنا عرصہ گزارے گا, وہ تربیت کا ٹائم ہے. پھر اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. اس میں اس کے ابا جان بھی ہیں, اس کی دادی اماں, نانی اماں, پھپھو, خالہ, چاچو, ماموں, سب شامل ہیں اس میں. تو یہ جب اب تک ہم لوگ اپنے سسٹم کو اوور آل جو ہے نا, ٹھیک ہے دیکھیں کچھ کام ہوتے ہیں حکومت والے, آپ کرٹیسائز کرتے ہو سارے دن بیٹھ کے, جی ہمارا بجلی کا بل, گیس کا بل. یار گھر کے اندر تربیت تو آپ ہی نہیں کرنی ہے نا, کہ اس میں بھی حکومت آئے گی, وہیں سے اگلی جنریشن نے آنی ہے نا جس نے حکومت میں جانا ہے. بالکل. تو آج آپ اگر بچوں کی پرورش کرو گے, دیکھ ٹھیک ہے بہت غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, لیکن چلو آج سے ہم خیر کی طرف جاتے ہیں. آج سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو ہمارے بچے ہیں ان سے کام سٹارٹ کرتے ہیں, نوجوانوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ابھی بھی اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور اگر آج بھی ہم تھوڑے سے سیدھے ہو جائیں, خدا کی قسم پاکستان کین, میں آئی ہیونٹ لاسٹ ہوپ ان پاکستان. میں آپ کو بتا دوں, میں کوئی ہوپلیس نہیں ہو گیا. لوگ بہت ہوپلیس باتیں کرتے ہیں, میں ہوپلیس نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے یہ ہم لوگ نا, ہم پورا پاکستان پتہ ہے کیا, ہم شاہد آفریدی ہیں. پتہ کیوں شاہد آفریدی, کیونکہ چل گئے تو چل گئے. اور میں بتاؤں آپ کو, ہم لوگ کمپلیمنٹ تھا اس کے لیے, یہ کمپلیمنٹ ہی ایک طریقے سے, کیونکہ ہم لوگ نا انپریڈکٹیبل ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دس از واٹ اسکیئرز دا ویسٹ اباؤٹ اس, بیکاز وی آر ویری انپریڈکٹیبل. آج ہم سارے کوئی معجزہ ہو جائے نا اس قسم کا, کہ جہاں پہ سب کو ایک جھٹکا لگ جائے بجلی کا, تو وی کین بی گیلونائزڈ ٹو چینج فار دا بیٹر. اور ہمارے پاس بہت بڑی اسٹرینتھ پتہ کیا ہے, یوتھ کی پاپولیشن ہمارے پاس 60% سے زیادہ ہے, جو کہ ویسٹ ترستا ہے. ویسٹ ترستا ہے, ان کے پاس بزرگ بہت زیادہ ہیں, ان کا پیرامڈ الٹا چلا ہوا ہے. افغانستان ہم سے کیسی اسٹیج پہ ہو گئے, ہم سے ورسٹ اسٹیج پہ ہو گئے اگر اس نے یہ اچیو کر لیا فار ایگزامپل. تو آج اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو ہم تو ان سے ابھی بہت آگے ہیں اس اعتبار سے. افغانستان کی میں مثال دیتا ہوں. افغانستان نے اور کچھ کیا ہو نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, ہر چیز, ہر حکومت کے نا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, لیکن ایک کریڈٹ آپ افغانستان کو دیں گے, انہوں نے امریکہ کا بت توڑ دیا. انہوں نے امریکہ کا بت توڑ دیا ہے. انہوں نے بتا دیا امریکہ کوئی شے نہیں, یعنی انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ بھائی ٹھیک ہے, امریکہ نہیں پورا نیٹو چڑھا ہوا تھا ان کے اوپر, پورا نیٹو چڑھا ہوا تا. جو ہم ایگزامپل دیتے جی, ڈیزی کٹر, بنکر بسٹر, مدر آف آل بامبس, کیا کچھ. اور یو ایس ٹروپس میں نا ذرا کبھی یو ایس جو نا مرینز ہوتے ہیں, جو ان کے اسپیشل سروسز والے ہوتے ہیں, ان کے ذرا بندے کے کمانڈو کا ذرا گیٹ اپ چیک کریں ذرا. اور طالبان کو آن دی ادر ہینڈ چپل کے ساتھ دیکھیں, ہوائی چپل کے ساتھ. بلکہ میں نو کسی بھی پرٹیکولر برانڈ کو وہ کرنا نہیں ہے, لیکن سروس کا جو چیتا ہے نا, سروس چیتا, بچپن میں یاد ہے 1980s کے لیٹ 80s میں 90s میں بڑا پاپولر ہوا تھا. طالبان سروس چیتا پہنتے تھے, اور وہ بلکہ اس ویب سائٹ پہ جہاں پہ میں دیکھ رہا تھا وہ ایڈ لکھا ہوتا کہ طالبان کی پسند سروس چیتا, اور وہ یعنی کہ دے ور سیلنگ اٹ مور ایکسپینسو دین نائکی اینڈ ایڈیڈاز. ٹھیک ہے بھائی, اکنامکلی دیکھ لیں, افغانستان کی کرنسی ہم سے زیادہ وہ ہو چکی ہوئی ہے سیکیور, زیادہ مضبوط ہو چکی ہوئی ہے, اسٹرانگ. اور انہوں نے دیکھیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, غلطیاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں, لیکن نظر آتا ہے کہ کم سے کم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسول بتایا قرآن میں, بڑا ویل کوٹڈ ہے, سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے, اور یہ بالکل یعنی ایزی ہے ٹو انڈرسٹینڈ ہے, اتنا ایزی جس طرح اللہ تعالیٰ نے
فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ اور یقیناً میں نے قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے, کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. لک ایٹ دس رول, اللہ سیز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, کہ آپ نے کہا تھا نا کہ کیا کریں, اسٹیپس کہاں سے اسٹارٹ کریں, تو میں نے کہا استغفار کریں, اس کے بعد یہ آپ رول سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا نا, جو اللہ گاڈ کانشیس, اللہ سے تقوی اختیار کرے گا, اللہ ول فائنڈ اے وے آؤٹ فار ہم, فار دیٹ کنٹری, فار واٹ ایور اٹ از, اینٹی بزنس جو بھی کہہ لیں آپ. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا آگے اس کا ثمرات میں فرمایا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ تمہیں وہاں سے دے گا رزق. یہ ہم اردو میں عام طور پہ کھانے پینے سے ایسوشیٹ کر لیتے ہیں. رزق از ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ان لائف, ایون آپ کے بیوی بچے, آپ کی عزت شہرت, سب کچھ جو آپ کو زندگی میں چاہیے وہ رزق ہے. اللہ آپ کو وہاں سے رزق دیں گے آپ جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ از ٹیلنگ دس, اینڈ دین اللہ سیز وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو پھر اللہ پہ توکل کرے گا نا, ٹرسٹ کرے گا, اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. 3 simple statements, that is the solution. But we Pakistani Muslims, we Muslims are actually not paying any heed to these solutions. We only take the materialistic solutions جو کہ ویسٹ کا. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. میں ویسے ادھر ایک وہ ضیاء بھائی نے فکری اور فزیکل غلامی کی بات کی, تو اس میں یہ تھا کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, مصر میں جب اسلامی حکومت آئی تو ان کے ایک لیڈر کی وہ ایک کتاب تھی, تو میں نے جب پڑھی تو اس میں نا وہ جیل چلے گئے, تو وہ کہتے ہیں تو ان کا نا ایک اور فورن کنٹری کا دوست تھا, تو اس نے ان کو خط لکھا کہ تمہیں کیوں قید کیا گیا ہے. اس نے کہا کیونکہ میں آزاد ہوں, میں جیل میں اس لیے ہوں کہ میں آزاد ہوں. تو بظاہر جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں وہ فکری طور پر آزاد ہوتے ہیں, وہ دوز آر دا پیپل ہو آر ریئلی فری, اور ہم لوگ جو باہر آزاد گھوم رہے ہیں بظاہر, تو ہم اصل میں قیدی ہوتے ہیں. تو نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو ہے جی نیوز آف دا ویک. تو آج کا جو نیوز آف دا ویک سیگمنٹ ہے, آپ نے سنا ہوگا بڑی پاپولر خبر ایک چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اولمپک گولڈ میڈل جو ہے وہ جیت چکا ہے, اور ارشد جو ہے نا ندیم ہمارے جو اسپورٹس مین ہیں جیولن تھرو کے, ان کا آج کل بڑا چرچا چل رہا ہے, اور بہت ساری انڈورسمنٹس اور بہت سارے انعامات سے ان کو نوازا جا رہا ہے. اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے کافی سوال اٹھائے, اور سوال یہ تھا کہ جب وہ اپنی ٹریننگ میں تھے, بہرحال ان کا میں نے وہ جم کا بھی ایک ویڈیو ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اوتھینٹک دیٹ از, بٹ ایک ویڈیو میرے نظر سے گزرا جو کہ بالکل ایک جس طرح وہ گاؤں میں ایریا بنا ہوتا ہے اور لوہا پڑا ہوتا ہے, بس اس کو اٹھانے کا معاملہ تھا, اور اس طرح سے تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک اولمپک لیول کا پلیئر جو ہے وہ کس لیول کے جم میں کام کر رہا ہے, کس لیول کی چیزیں ہیں, اور دوسری طرف جو آپ کے ٹیمز جو وہاں پہ آ رہی ہیں ان کو کتنی پروفیشنل قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں. سو اگین یہ وہ جو اللہ پہ توکل والی بات ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے, اور اتنے ایسا بندہ جس کے کوئی مینز نہیں ہے, یعنی جو دنیاوی اسباب ہیں وہ نہیں ہے, وہ بندہ بھی کس طرح سے اوپر جا سکتا ہے اگر آپ کا ایک ویژن ہو, اگر آپ کے پاس ایک نیت ہو, ایک کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن ہو, تو واٹ ریئلی میٹرز از دا ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اگر آپ دیکھو کہ بڑا ان کو اپریشیٹ کیا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں پہ نا شاید ہم پوری قوم ہماری ترس رہی تھی کسی ہیرو کے لیے, کہ کوئی پاکستان میں کوئی خوشی کی خبر آئے, کوئی خیر کی خبر آئے, تو چلو اور کچھ نہ صحیح تو چلو ایک خوشی کی خبر یہ آ گئی, لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا. بٹ آئی تھنک واٹ نیڈس ٹو ریئلی ہیپن از کہ ٹھیک ہے ہماری اسپورٹس اینڈ باقی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لوگ مطلب قوموں میں بڑا مورال بوسٹ ہوتا ہے, بٹ اگین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چلیں یہ 2-4 دنوں کی خوشی آپ نے منا لی, اس کے بعد اب کیا ہوگا, ناؤ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دس کنٹری. تو ٹھیک ہے آپ لوگ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو ایک چیز نا یہ ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ اس دفعہ 14 اگست کے اوپر, بلکہ ہر سال ہی ہوتا ہے, جو سیلیبریشن میں ہم لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اگین یہ شو کرتا ہے کہ ہم کس لیول کی قوم ہے. یعنی اگر آپ نے ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کے اندر جس طرح سے حال تھا سڑکوں کا, آئی ایم شیور لاہور, کراچی, دیگر شہروں میں بھی معاملہ ایسا ہی ہوا ہوگا. اگر کوئی اللہ کا بندہ بیمار ہو وہ کہاں جائے, اگر کسی بیچارے کو کوئی ایمرجنسی پڑ جائے, اللہ نہ کرے وہ کہاں جائے, کیونکہ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی تمیز نام کی شے نظر نہیں آ رہی ہوتی, کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی رول آف لا بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. گاڑیاں روک کے نوجوان اتر جاتے ہیں, ڈانس شروع ہو رہا ہے, باجے بجا رہے ہیں. اچھا کوئی ہو سکتا ہے مریض ہو بیچارہ, وہ ہسپتال ہو سکتا ہے کوئی بندہ اولڈ ہو میں پٹاخے, یعنی گھروں کے چھتوں کے اوپر ایک تو فائر بھی ہوتا ہے, ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے,
پٹاخے بھی بجتے ہیں, اور یقین کریں کچھ تو اتنے شدید ہوتے ہیں کہ میں تو یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جو آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں, اگر اس میں کوئی بیچارہ بزرگ ہے یا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی وہ ہے, کوئی لحاظ نہیں. دیکھیں اسلام آپ کو خوشی منانے سے روکتا نہیں ہے, لیکن ہر چیز میں نا کوئی تمیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کو رہنا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ شو کرنا چاہیے کہ ہم سویلائزڈ لوگ ہیں, ہم لوگ جنگلی جانور نہیں ہیں, ہم باربیرینز نہیں ہیں, ہم لوگ ہر چیز میں ایک ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایگزیکٹلی آپ کوئی اچھی مثال نہ تو اپنے لوگوں کے لیے قائم کر رہے ہیں ایک نیوسنس کاز کر کے, اور نہ ہی آپ دنیا کے لیے کوئی اچھی مثال قائم کر رہے ہیں. یعنی ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ویسے اس طرح بھی جب کر رہے ہو جائے بھائی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی, کیونکہ ہم جو ہم کیا اپنی ناکامی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا اپنی اس ہماری اس حد تک وہ ہوگی جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ بھی ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ وی شوڈ ناٹ بی سیلیبریٹنگ اینی تھنگ بیکاز وی آر not at that ایکچولی stage. میں آپ بتاؤں عمر بھائی, یہ We بہت should گہری be باتیں ہیں, regretting. یہ بہت گہری باتیں ہیں. جو عام عوام کا سمندر ہم دیکھتے ہیں نا, ان کو صرف ہلہ گلا چاہیے. میں I'll be very straightforward. ہم انٹرٹینمنٹ اسٹافڈ لوگ ہیں, ہمیں صرف وہ رش چاہیے, ہلہ گلا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ چھٹی کا دن ہے, ٹھیک ہے, سارے نکلیں گے باہر, سارے جو ہے وہ اسلام آباد میں پہاڑوں کا رخ کریں گے فار دیٹ میٹر, ان روڈز پہ جائیں گے, ان F9 پارک جائیں گے فار ایگزامپل. یہ وہ جگہیں جو سب سے زیادہ بزی رہی ہیں. تو لوگوں کو نا ایکچولی چاہیے کہ یار بہت سارا ہلہ گلا ہو, باجے ہوں, اور یو نو بس اسی جگہ کا علی بھائی فیصل مسجد کی طرف جو رش تھا نا, فیصل مسجد کی طرف, لیکن بینڈ باجے کے ساتھ. یعنی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یا تو ہم نے ترقی کے ایک محاذ سر کر لیے ہوتے ہیں ہم نے, اور ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ویسٹ سے, اور ہم نے اپنی مثالیں قائم کی ہوتی ہیں, اور اللہ نے جو ہمیں ایک ترقی کا ایسنس دکھانا تھا وہ اس کے کسی ہم ایک سٹیج پہ ہوتے تو چلے تب بھی اس طرح کر رہے ہوتے تو اور بات تھی. نہیں, غزہ آزاد ہو گیا, میں یہ سوچ رہا تھا, یا جو ہے نا کشمیر فتح ہو گیا, کیا ہوا جو اتنا, یعنی ہم لوگ وہی بات ہے, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. اور وہی آپ نے صحیح بات کی علی بھائی کہ بیکاز ہم لوگ ہلا گلا چاہتے ہیں اس ڈپریسنگ ماحول کے اندر سے کوئی شغل میلہ موج مستی, تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چلو یہی خیال ہی کافی ہے, یہی کر لیتے ہیں, اور پھر گھر جا کے یہ تو جو بندہ نشہ کرتا ہے انفارچونیٹلی اس کے بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز سے باہر نکلنا چاہتا ہے بس. اچھا, ایک تو یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن جو کنٹرولرز ہیں, میں ذرا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کی بات کرتا ہوں, تو وہ کنٹرولرز ہماری پاکستان کے عوام کو کیوں گائیڈ نہیں کر رہے کہ پرہیپس دس از واٹ یو شوڈ ڈو. فار ایگزامپل انڈیپینڈنس ڈے کیا کریں گے, ان کو اگر آپ احساس دلائیں گے نا کہ اس کا کچھ کریں, تو 14 اگست والے دن دفعہ 144 نافذ کر دیں گے. اچھا, دوسرا یہ بھی ہے, بریڈ اینڈ سرکس ہے نا, بریڈ اینڈ سرکس ہے. آپ عوام جو ہے وہ اسی طرح سے نادان رہے تو ٹھیک ہے, عوام جو ہے وہ ان چیزوں میں لگی رہے. What would you say about this idea کہ ٹی وی پہ پہلے سے تھوڑی سی نا چیزیں چلنے لگ جائیں اس اعتبار سے کہ how can you celebrate 14th of August, عوام کو کیسے بتایا جائے کہ یار آپ ایسے ایسے کرو. اس طرح بتایا جائے کہ پہلے ٹی وی کے اندر یہ ول پیدا ہو, یہ ارادہ پیدا ہو کہ ہم نے کچھ اچھا بھی بتانا ہے نا, صرف ریٹنگز تو نہیں کمانی نا, صرف پیسے تو نہیں کمانے, ایڈ تو نہیں چلانے, ہم نے کوئی پبلک سروس میسیجز ڈالنے ہیں جس سے ہم نے عوام کو ایک شعور دینا ہے. تو وہ شعور دینا ایک زمانے میں نا, ویسے بیک ان دا ڈے پی ٹی وی کے اوپر نا ایک چھوٹے چھوٹے ویڈیوز چلتے تھے ٹریفک قوانین کو فالو کرنے والے, چھوٹے چھوٹے کلپس چلتے تھے کہ صفائی والے چلتے تھے, کچرا نہ پھینکیں. اچھا وہ ختم ہو گیا. ہاں, وہ جو ہے نا وسیم اکرم کا مشہور ایڈ تھا کہ وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں, کہتے میں سگریٹ نہیں پیتا. یعنی there was a campaign around certain topics and وہ ہم چلتے تھے, بٹ I don't know over a period of time وہ ختم ہو گیا. ایکچولی دیکھیں نا, ہمیں کیوں یاد ہے بھائی یہ بات, پاکستان کے سارے عوام کو نا ابھی یاد ہوگی یہ بات کہ میں سگریٹ نہیں پیتے والا جو ہے نا وہ چیز آیا کرتی تھی, اور اس سے ایک شعور پیدا ہوا کہ یار جو سگریٹ لوگ پیتے ہیں. میں نے دیکھیں جو بہت سارے نوجوانوں سے بھی ایک دو نا پچھلی 14 اگست میں ایک ڈبیٹ کا ہم نے آغاز کیا کہ, اور اس کا تھیم یہ تھا کہ ہم لوگوں سے پوچھتے تھے جا کے کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے پاکستانی, آپ ڈیفائن کریں. تو یعنی مجھے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں بتائیں, میں حیران رہ گیا. سے میرے ذہن میں تھا کہ جی زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ جی پاکستانی ہونے کا مطلب وہی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ, وہ ہماری دو قومی نظریہ آئیڈیالوجی. نہیں, بہت کم لوگوں نے وہ بات کی. تو وہاں پر بھی میں نے ایک بات ریئلائز کی کہ اس کے مجھے جتنے لوگوں سے میں نے سوالات پوچھے, مجھے اتنے اس کے ڈفرینٹ جوابات ملے. پھر ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے یونیورسٹی آف گجرات کے اشتراک سے ایک بہت بڑا پروگرام کروایا, اور اس میں انہوں نے نا ایک سیمینار رکھا, اس میں بھی ایز اے اسپیکر گیا, اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ہم 4 پینلسٹ تھے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس پہ ڈسکشن کریں. تو ہم
کتنی دیر گزر گئی ہو, ہم 4 پینلسٹ کا بھی آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ جی پاکستان کی نیشنل آئیڈینٹی کیا ہے. تو میں بڑا ڈسٹرب ہو گیا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پبلک پالیسی. تو میں نے اپنے ٹیچروں سے بھی پوچھا, استادوں سے, تو کافی سوچ وچار کرنے کے بعد اور دوستوں سے اور بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان میں نا نیشن بلڈنگ کا جو رول ہے نا, ہر کنٹری میں ہر ایک نیشن میں نا کسی کے پاس ہوتا ہے, اور یوزلی دیٹ از اے لیڈر جو نیشن بلڈنگ کرتا ہے آپ کی, یا کوئی ادارہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے یہاں پر نیشن بلڈنگ کا جو رول ہے نا وہ کسی زمانے میں آپ کہہ لیں کہ کچھ ہاتھوں میں رہا ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک حد تک وہ آرمی کے ہاتھ میں تھا کسی زمانے میں, لیکن اس وقت اگر میں کرنٹلی بات کروں تو ہمارے ملک میں نیشن بلڈنگ کا جو رول ہے نا, کہ جس میں ایک قوم کی تربیت کرنا, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس کا دل آتا ہے وہ منہ اٹھا کے کوئی ڈرامہ بنا دیتا ہے ابسرڈ سا, یہ کہہ کہ جی یہ لوکل چیز ہے, پاکستانی چیز ہے, یہ یہاں کی وہ ہے, عکاسی ہے اس کلچر کی. پھر دوسری طرف یعنی ہم 2 ایکسٹریمز میں آپریٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہاں پر جو ریلیجس لوگ ہیں, جو اہل خیر ہیں, وہ ان کا تقوی اور ان کی وہ چیز آپ کو دنگ بندہ رہ جاتا ہے. پھر دوسری طرف جو دوسرے ہیں وہ ان کو دیکھ آپ کو, اور جو درمیان والے ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں بہت زیادہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایز اے قوم اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایسے اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں, کیونکہ دیکھیں نیشن بلڈنگ کا رول کوئی ادا نہیں کر رہا. یہاں پر آپ ایجوکیشن کو اٹھا کے دیکھیں, یہاں پر دیکھیں جو تعلیمی نصاب ہے نا, اب تو اس حد تک وہ عجیب ہو گیا ہے کہ پرائمری لیول پہ اگر آپ دیکھیں نا, آپ ایک ہی کیٹیگری کے اگر پرائمری اسکول اٹھا لینا, ایک آکسفورڈ کا کورس پڑھا رہا ہے, ایک کسی اور ادارے کا پڑھا رہا ہے, ایک کسی اور ادارے کا پڑھا رہا ہے. یعنی اب تو وہ بات بھی ختم ہوگی کہ یار 4 اسٹریمس تھیں آپ کے پاس. اب تو 2 ڈفرینٹ اسکولوں کے بچے جن کی آپ سمجھ لیں کہ سوشل اینڈ اکنامک وہ ایک ہی بریکٹ میں آتے ہیں, وہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو اب ایسے میں پھر ہمیں دیکھیں, ہمیں ایک کوئی ایسی چیز چاہیے جو یونیورسل ہو اور جو ہمارے اندر کامن ہو. اگین وہ جو کامن کریکولم ہے نا, وہ سب کو پتہ ہے کیا ہے, اور وہ کامن کریکولم ہے قرآن. جب تک ہم اور یہ ہم نے بڑا دیکھیں, اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب اس کنفیوژن کو ختم کیا جائے اور اس کامن کریکولم کی طرف آیا جائے. اس کی کامن ہسٹری ہے ہماری, وہ ہم پڑھایا جائے. اب جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال ہم کہیں پہنچیں گے, اور مزید کنفیوژن کا شکار ہوتے جائیں گے. اب جب سے یوٹیوب آ گیا, یقین مانیں آپ چینل کھولیں یا اپنا وہ جب آپ لوگ کھولتے ہیں تو یقین مانیں بالکل ہی نا آپ کو پولر اپوزٹس مل رہے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کو لیٹ سے یہ مزمل حسن اور شہزاد غیاث جیسے لوگ مل رہے ہوتے ہیں, پھر بیچ میں آپ کو جو اسلامک وہ ہیں وہ مل رہے ہوتے ہیں, پھر بیچ میں کچھ آپ کو ایسے مل رہے ہوتے ہیں جو مثلا ضیاء بھائی ہیں. تو ضیاء بھائی کہ میں کمنٹس بہت زیادہ پڑھتا ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں سائڈوں کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, کیونکہ جو ایک بیلنس تجزیہ کرنا ہوتا ہے, اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. اگین دیکھیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے, میں ایٹ لیسٹ جب بھی پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرٹیسائز نہ کریں, صرف ہم ایک کسی چیز کا نیگیٹو پہلو نہ, بلکہ یہ بتائیں کہ یار اگر یہ نیگیٹو ہے بھی تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نیگیٹو ہوا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یار یہ نیگیٹو ہے اسے بچو, ہم کہتے ہیں یار اس کے پیچھے سورس دیکھو, یہ ہوا کیوں ان دا فرسٹ پلیس, اور وہ پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور اس سے ایک ہوتا ہے. تو لیکن اگین یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس طرح کہ شاید 1-2 اور پلیٹ فارم ہو, لیکن ہمیں ضرورت. اور دیکھیں اگر ٹو بی فرینک اگر ہم بات کریں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کیونکہ یہاں پر بھی اس پلیٹ فارم میں جو لوگ آتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک کریکولم فالو کرتے ہیں. ہم اگر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں نا تو اس کریکولم کے اس کرائٹیریا کے مطابق کرٹیسائز کرتے ہیں, اور مقصد ہمارا کنسٹرکٹیو اصلاح ہوتا ہے, کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ. ایکچولی پتہ ہے ہم یہ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو گورنمنٹس کو کرنا چاہیے. بالکل کہ وہ جو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں تنقید برائے تنقید نہ کریں, ڈیبیٹ برائے ڈیبیٹ نہ کریں. آپ آئیں, لیکن اس سے پہلے ایک بیسک کریکولم آپ پڑھ لیں, اور وہ قرآن ہے, سنت ہے, کچھ بیسک اسلامک ہسٹری ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ بیسک آپ کی ریجنل ہسٹری ہے. آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پڑھیں, اور یہ اگر آپ کام کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد میں یہ بھی کہتا ہوں آپ دیکھیں داس کیپٹل پڑھیں, اس کے بعد آپ یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو بھی پڑھیں, اس کے بعد آپ یہ جو نوم چومسکی کی کتابیں پڑھیں, یہ ساری کتابیں پڑھیں آپ, اور بہت سارے نام ہیں یہاں پہ میں کیا اب نام لوں. پھر یہ جو آپ کے کرنٹ افیئرس دنیا میں بھی ہو رہا ہے, آپ جیو پالیٹکس کو پڑھیں. ان ساری چیزوں کو پڑھ کے پھر آپ
جو ہے نا جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو اس میں انگیج کریں اور انشاءاللہ ویل گیٹ دیر. لیکن اگین ایک بات پہ دوبارہ ایمفیسائز کروں گا, اور اس میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ جو رول ہے وہ پیرنٹس کا ہے. پیرنٹس کو یہ بات ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے, بے شک آپ دینی گھرانے کے ہیں ضیاء بھائی, کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے دینی گھرانوں کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ یار ہمارے بچے نے یہ کر دیا, ہمارے بچے نے. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ایگزامپل بھی دی تھی, ایک انتہائی ریلیجس فیملی کا بچہ, وہ ایک ایسے حالات میں اس کی ڈیتھ ہوگی کہ وہ پیرنٹس بھی حیران تھے کہ ہوا کیسے, اور میں بھی حیران ہوں. بچہ حافظ تھا اور اس کے ٹیچرز وغیرہ وہ کہتے ہیں یار یہ کب, وہ بچہ نشے میں دھت تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی, صحیح ہے, تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ یہ زیوم کرتے ہیں, سوری عمر بھائی بس بعد میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, تو وہ ایسے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اچھے ادارے میں ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے جی ہمارا بچہ شام کو کرنے کے لیے کچھ اور بھی کہیں جا رہا ہے, اچھے ماحول میں ہے تو ہم ذمہ داری سے مبرر ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. اب آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے, کیونکہ اگین وہ جو ہے نا ایک جو معاشرہ جو انسان کی تربیت کرتا تھا نا, وہ معاشرہ تربیت کرنے کے بجائے نا تربیت کا جو بھی اپوزٹ ہے نا وہ کر رہا ہے. یہاں پر وہ بچوں کو کنفیوز کر رہا ہے, بچوں میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ, اور جس کی میں یقین مانے ضیاء بھائی ابھی آپ بات کریں 14 اگست میں جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو جو ہے نا سارا اس کا افیکٹ نظر آتا ہے. یار کوئی اللہ معاف کرے, کوئی بیچاری کوئی خاتون اگر جا رہی ہے, کچھ فیملیز بھی جا رہی ہوتی ہیں یار, وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ادھر ان کو نہیں بخشتے, ہماری گاڑی کے اندر چیخیں مارتے ہیں. یار مجھے یقین مانے دل کرتا ہے کہ یار بندہ کس سے لڑے. میں نے تو 4-5 سال پہلے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک فیملی تھی, 7-8 خواتین تھیں, اور ان کے پیچھے کم از کم 700-800 اوباش لڑکے, اور یقین مانے ان کے دوپٹے کھینچ دیے, نوچ دیے انہوں نے, اور ہنس رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اللہ کا عذاب نہ آئے تو ہم پر کیا ہے. بھائی 14 اگست کی ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے مینشن کر دیا اس لیے مجھے ایک ریکال ہو گیا. آج سے کوئی 10-1 سال پہلے کی بات ہے, جناح ایوینیو پہ میں جا رہا ہوں گاڑی پہ, 14 اگست کے دن غلطی کر لی رات کو, شام کو چھوٹے کزنس کو 14 اگست کا سامان دکھانے کی, بس وہ ایک ہی دفعہ کی تھی 10 سال پہلے. دانیل بھائی ہماری گاڑی کے اندر ایک لڑکے نے, اب وہ سوتر بم نہیں ہوگا لیکن اچھا خاصا تھا, ہم سب کان اندر پھینک دیا, چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ. یعنی آپ سینس لیسنس کی حالت دیکھیں اس ٹائم پہ, واللہ کان یہ ڈیمیج کر سکتا تھا, اور گاڑی کے اندر پھینک رہے یار خدا کے, اور بچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, عام گاڑی, ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے. اچھا میرے ساتھ پتہ ہے لاسٹ ایئر کی بات ہے, مجھے ایک جگہ پہ انوائٹ کیا گیا این رات 12 بجے, 14 اگست کو این رات 12 بجے انوائٹ کیا گیا 13 اگست کی نائٹ میں, کہ جی آپ 14 اگست کو نا وہاں پہ آپ آئیں تو وہاں پہ ہمارا کوئی بیان دے دیں اور ہم موٹیویٹ کریں گے وغیرہ. تو میں اپنے گھر سے نکلا, اور وہ جگہ اصل میں نارمل حالات میں میرے گھر سے اٹس ناٹ ایون 10 منٹس, لیکن مجھے تقریباً 2.5 گھنٹہ لگا وہاں پہنچتے ہوئے. اینڈ آئی واز لیٹ بائی, مطلب میں حالانکہ اپنے حساب سے 1.5 گھنٹہ پہلے نکلا تھا, لیکن آئی واز آلموسٹ ہاف این آور سے 40 منٹس لیٹ تھا میں. تو خیر نہیں میں پہنچ گیا, اور ان کو میں کانسٹنٹلی فون پہ تھا کہ بھائی میں پھنسا ہوں, آئی کینٹ جو ہے نا میک اٹ دیر. تو انہوں نے کہا بس آپ آئیں کوئی بات نہیں, لوگ ادھر ہی ہیں, فکر نہ کریں, آپ آ جائیں. میں چلا گیا, وہاں پہ ٹاک شاک بھی ہوگی, لیکن میں اس ٹاک میں بھی اتنا خوش نہیں تھا, کیونکہ میں نے کہا یار میں کیا آزادی کی بات کروں, یہ جو سارا میں 1.5 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے سے سین دیکھ کے آیا ہوں. اچھا ہو یہ رہا تھا, میرے سے آگے نا ایک پک اپ تھی جس میں پیچھے بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور بچوں کے ہاتھ میں نا وہی پٹاخے تھے, اور وہ لیفٹ رائٹ پٹاخے پھینک رہے تھے, یعنی ڈالے کے پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابا جان کو پتہ ہے نا بچے بیٹھے ہیں, پٹاخے ڈوز سارے فائر ہو رہے ہیں. اب میری جو جیپ ہے وہ جیپ کا میں ٹینک زیادہ ہے, تو وہ اس کے بھی ارد گرد بونٹ پہ آگے پیچھے پٹاخے بجے. میں بچوں کو پیسے اشارہ کر رہا تھا بھائی یہ کیا معاملہ چل رہا ہے, بٹ دے ور لیسٹ کنسرنڈ. سو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب گھر سے ماں باپ نکالتے ہیں ان بچوں کو, تو بچے تو دیکھیں بچے ہوتے ہیں, ان کا تو کوئی نہیں, لیکن کوئی سپروائزر تو ہوگا ان کا, کسی نے تو کچھ کیا ہوگا. تو اگر اس عمر میں ان کی اصلاح نہیں کریں گے تو کل کو پھر وہی ہوگا کہ گاڑی کے اندر بھی بم ماریں گے, اور پھر وہ بھی کریں گے. فار ایگزامپل آئی ہیو کڈز ایز ویل, آئی ول بی آنیسٹ, مائی کڈز ور آسکنگ می ٹو بائی دیم دیز پٹاخاز, ٹھیک ہے, مطلب ہر طرح کی ایگزامپل انہوں نے مجھے دے دی, ہر طرح سے, اور آئی گائیڈڈ دیم. یار میں نے انہیں تو بیٹا پٹاخے لے کے دوں گا ویپنس کی شکل میں, فائرنگ رینج پہ جائیں گے, فائر کریں گے, اور ہم ثواب گوائیں گے. ویسے ٹو بی یعنی ٹو بی فیئر, اگر پٹاخے اگر کرنا ہی ہے, لیٹس چلے کہ جی بچوں کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے, ان کو کچھ رہ نہ جائے, وہ کہیں اور نہ منہ مارے, کوئی اور نہ اس کو گائیڈ کرے, جیسے آپ مثال دیتے ہوتے ہیں کوئی اور بن جائے گا, تو 1-2 نیبرز کو تنگ کر تو آپ یہ کریں, آپ کسی جگہ پہ لے جائیں ان کو, اور کنٹرولڈ مینر میں آپ. پھر اسی طرح ایک اور بھی ہے, میرے بچوں کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے, ایک ہے بالکل ہی چھوٹا سا, وہ وہاں پہ میں نے الاؤ کیا, وہ میں نے تھریش ہولڈ رکھ دیا, وہ ماچس کی طرح کا ہے, وہ بالکل بس
ہلکا سا چلتا نہیں ہے. بڑے نام ہوتے ہیں یعنی پھلجڑی کلاشنکوف اور آپ کو میں ویسے بتاؤں, ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں یہ پٹاخے اور یہ کرنا, لیکن ہم نے ویسٹ میں دیکھا ہے کہ اگر وہ بھی وہ مناتے ہیں نا نیو ایئر ہوتے ہیں تو وہ نا کم از کم, ویسے وہاں پہ بڑا گند ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, نیو ایئر نائٹ پہ سڑکوں میں بڑا گند چلتا ہے, وہ اوپر سے آسمان سے جو گرتے ہیں نا, لیکن کم از کم جو گیدرنگز ہوتی ہیں نا وہ کسی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں, سائڈوں پہ کوئی گرین ایریا پہ, گراؤنڈ میں, اس کے پیچھے وہ کڑکے کرتے ہیں, مطلب کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے وغیرہ ہوتے ہیں. جی. ایک آپ نے جو بات کی نا کریکولم والی, یہ قوم کی تربیت, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کامن کریکولم, کیونکہ اس سے نا آئیڈینٹی کریٹ ہوتی ہے. ایک سندھ کا رہنے والا, ایک بلوچستان کا رہنے والا, ایک ناردرن ایریا سے رہنے والا, ایک پنجاب کا, اسلام آباد کا رہنے والا, کسی کامن چیز پہ آپ ان کو کریں نا تربیت, اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے ہمارا دین. علامہ اقبال, میں بھی ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال, کیونکہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں نا, ہم قوم کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, 2 قومی نظریہ پریزنٹ کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہے آپ کی زبان, پھر اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جن پہ آپ ان کو کامن کریں. کم از کم چلیں یہ شکر ہے اللہ کا کہ اردو زبان, ویسے تو اردو کو جیسے اردو کے نا ایک مجبوراً بٹھایا ہوا ہے, اتنے سارے کول سبجیکٹس میں مجبوری ہے جی آپ کو بھی بٹھایا ہوا ہے, اور کان پکڑ کے بس نکال دیتے ہیں. پاکستان اسٹڈیز بھی, یا جس کو ہم مطالعہ پاکستان کہتے ہیں, یا معاشرتی علوم ہوتے تھے, اس کو بھی ہم انگلش میں پڑھتے ہیں, اور بہت کچھ ہم نے یہ کر دیا ہے. یہ بھی ہماری آئیڈینٹی سے ہمیں دور لے کے جا رہی ہیں. جو علامہ اقبال ہے نا, جنہوں نے ہماری قومیت کی طرف, قوم کی طرف اور 2 قومی نظریے میں ہماری رہنمائی کی, اور ہمیں جو بیس کانسیپٹ فکری پاکستان کی, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے, یہ قوم اور یہ مذہب اور اس کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے. بائی دا وے, علامہ اقبال کی فلاسفی کے مطابق نا قومیں نا مذہب سے بنتی ہیں. اور یہ میں شکوہ کی آپ کے سامنے ایک رکھوں گا چھوٹا سا مثال, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ بتا رہے ہیں, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہم سے یا مراد اللہ تعالیٰ, یعنی کہ شکوہ جواب شکوہ آ رہا ہے. ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, یہ فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے, جو رات سوتی نہیں قوم, اور صبح اللہ کی کال کا پتہ ہی نہیں. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, طبع آزاد یعنی آزاد طبیعت, یعنی وی وانٹ ٹو بی فری ان ڈوئنگ وٹ ایور وی وانٹ, یعنی وہ اتباع نفس جیسے کہتے ہیں, بس ہوس کے پیچھے چلیں. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو پروفاؤنڈ اس کا مصرع ہے نا, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. یہ دیکھیں, یہ علامہ اقبال ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, قوم مذہب سے ہے, یعنی یو کین ناٹ بی اے قوم ایون. اور بائی دا وے وہ قوم کی اشارہ جو ہے نا پوری امت کی طرف کر رہے ہیں, لیکن ہم پہلے چھوٹے لیول پہ تو وہ کریں نا. ہمارے اپنے اندر اتنی ڈویژنز ہو گئی ہیں, بلوچی, سندھی, پنجابی, فلاں, اس کو بھی کچھ لوگ ابھارتے ہیں. تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو کامنالٹیز ہیں نا ان پہ آ جائیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ, سب سے ٹو بی پراؤڈ ہے وہ ہے اسلام. ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارے رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارا کتاب ایک ہے, اور ویلیوز ایک ہے. آگے وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جذب باہم کہتے ہیں فورس آف اٹریکشن کو, میں جو سمپلیفائی کر رہا ہوں. محفل انجم یعنی کہ انجم ستارہ, یعنی کہ وہ پرومیننٹ ہوتا ہے نا, پرومیننٹس کی محفل بھی نہیں ہو سکتی اگر فورس آف گریویٹیشن فورس نہ ہو ان کے درمیان, دے کین ناٹ اسٹے دیئر. یہ علامہ اقبال نے ہماری اور بھی بہت ساری جگہوں پہ رہنمائی کی ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. بے شک. گائز ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, جس کا نام ہے بیک لیش. اور یہ بیک لیش سیگمنٹ کیا ہے, یہ ایک نیا سیگمنٹ ہے جس میں ہم لوگ بیسکلی مختلف جو ہمارے چیزیں ہیں اس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن اگین پازیٹیو کرٹیسزم ہوگا. تو یہ ایک ویڈیو تھا بڑا عجیب, میں آپ کو اس طرح دکھاتا ہوں, شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. اٹ واز کوائٹ شاکنگ فار می. تھڑنگ تھڑنگ والا سین, میں تو آئی واز سٹنگ دیر, آئی واز گوئنگ کس 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 کس, ڈیم اٹ, آئی واز لائک why not? I mean, یہ ساری خواتین بول رہی ہیں, if you got that, یہ نام بتا دیں. he was so good. کیا ہو رہا ہے? He was so convincing. He was so convincing. And میں کہہ رہی ہوں یار بیچارہ کچھ نہ ہو کہ سب کچھ ہو جاتا ہے. He even forced Hiba to give the right expression. اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں تو گڈ نیوز ہونی چاہیے. اچھا, یہ بیسکلی بڑا عجیب سا معاملہ ہے. خیر بہرحال دیکھیں, میرے تو خیال میں یہ کلپ ہی دکھا دیں, کہنے کا تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے, اتنا زیادہ ان دا فیس ہے, یو نو. دیکھیں یہ ایک ڈرامہ ہے جس کا نام جان نثار ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں کوئی بہت ان اپروپریٹ سا سین ہے جہاں پہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ آلموسٹ ایک اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ بس وہ کس کرنے سے پہلے بات رک جاتی ہے. اور یہاں پہ ایک اداکارہ ہیں جو کہ شور مچا رہی ہیں اس بات پہ کہ جی میں تو چیئر کر رہی تھی اس کے لیے کہ دے شوڈ ڈو اٹ. ناؤ جو بھی ان کا موقف ہے, جو بھی ان کا آئیڈیا ہے, جو میں نے آپ کو پہلے ایک بات کی تھی نا کہ ہمیں شاید کبھی کبھار آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں
وہ کتنی زیادہ بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک. اور ہم نے پچھلی بھی کچھ ایپیسوڈز میں یہ بات اور یہ آیت ہم اکثر دہراتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیلے ان کے لیے بدترین عذاب دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. سو ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں اکثر اوقات وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں, ان کو شاید آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بات کریں. نا آلدو پچھلے کچھ پروگراموں میں ہم لوگوں نے اسی آئی تھنک یہی پروگرام ہے جو بار بار ہماری نظروں کے سامنے سے گزر جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ یوٹیوب نے الگورتھم پکڑ لیا اور وہ مجھے یہ چیزیں دکھاتا ہے. دا پوائنٹ ناؤ از کہ جو یہاں پہ ایک اور اداکارہ ہیں, انہوں نے ان ہر ڈیفینس انہوں نے آگے جا کے ایک تھوڑی سی پازیٹیو بات کی, وہ ہم ذرا سن لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیا کہا. اس چیز کے بارے میں بات جس پہ آپ کہتی کس 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 ڈائریکٹر نے کہا بیٹا کچھ ایسا کر دے دانش جو بس کبھی پہلے نہ کیا. اس نے کہا میں نہ کلوز آ جاتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہ آیا ہوں. تو وہ بڑا ایک آف ہو گیا, پتہ نہیں کب کٹ کہا ہوگا انہوں نے فائنلی, لیکن اٹ واز رومانٹک ٹو دا پوائنٹ آف انکمفرٹیبل کہ آپ کہتے ہیں یار کچھ زیادہ نہیں, بس کر دو. کیا ہیں مطلب واقعی ہیں پاکستانی ڈرامہ ہیں, کیا ہو گیا, ہم ہیں کہاں دکھا رہے ہیں. آئی ایم امیزڈ کہ یہ چل گیا, یہ بن گیا اور یہ چل گیا. ورنہ پرانے وقتوں میں تو اس کے اوپر اچھا خاصا جو ہے نا ریئیکشن آتا کہ بہت زیادہ ہی رومانٹک ہو گیا تھا. لیکن چلو جی ریئیکشن آ گیا, پرانے وقت واپس آ گئے, ریئیکشن آ گیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے ریئلائز کیا ہے, یعنی ان اداکارہ کو جو ہے نا وہ نظر آ گیا کہ اس میں پرابلم تھا. اٹ واز آکورڈ, اٹ واز اے پرابلم. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ ہم لوگ ایک طرف جو ڈراموں میں ایل جی بی ٹی اور یہ ویو آتی ہے اس کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ہماری ایک روایت ہے کہ ہم لوگ جو باقی ڈراموں میں بھی نا جب بھی یہ لوگ اس تھریش ہولڈ کو بریک کرتے ہیں نا تو ہم ضرور اس پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک اور چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے ہماری کمیونٹی میں. اور جس طرح اسی شو کے اوپر غالباً وہ لوگ پہلے یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی یہ تو معاشرے میں ہو رہا ہے. اب یہ جو دکھا رہے ہیں آپ, یہ ولن دکھا رہے ہیں. ولن جو ہے وہ ایک کسی خاتون کو کس کرتے کرتے رہ گیا, یا یہ ہیرو ہے, یہ ہیروئن ہے. اور انہوں نے آگے جو کہا وہ بھی سن لیں ذرا ایک دفعہ. اب ہم بہت ساری چیزیں اب دکھا دیتے ہیں. نہیں زیادہ تھا, رومانٹک نہیں تھا نا, کچھ اور تھا نا, کچھ اور سوری کیونکہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہی, لیکن زیادہ تھا. میں ضرور کہوں گی ڈائریکٹر صاحب تھوڑا سا زیادہ تھا. کچھ چیزیں نا کمرے میں بھی اس کے لیے بھی چھوڑ دیں جو ڈرامے میں نہیں دکھانی. کپل کی آپ ساری لائف نہ دکھائیں. گھر گئے ہوں گے دونوں کو ڈانٹ پڑی ہوگی مان سے, ان کے جب دیکھا ہوگا گھر والوں نے کہا ہوگا بیٹا مطلب کچھ زیادہ کلوز نہیں ہو گیا. اچھا دیکھیں یہ ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ رومانٹک نہیں تھا, کچھ اور تھا, یعنی اٹ واز ناٹ لو, اٹ واز گوئنگ ٹورڈز لسٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ. دوسری چیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ گھر گئے ہوں گے تو گھر والوں نے ڈانٹا ہوگا, بیکاز اوبیسلی آئی ایم اسیومنگ دے آر میریڈ, یہ جو ایکٹر ایکٹریس وغیرہ ہیں, تو ظاہری بات ہے کوئی بھی شخص جب اس طرح کا کوئی سین کرتا ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر, تو گھر جا کے کچھ نہ کچھ تو کلاس ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ کیا معاملہ آپ کا چل رہا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ بالکل بھی پیدل ہیں ان معاملات میں. فطرت جو ہے نا انسان کی وہ کبھی کبھار آواز اٹھاتی ہے, انلیس کہ آپ نے اس کو کچل دیا اور مار دیا ہو, لیکن ایک ضمیر سے آواز ضرور آتی ہے کہ یہ ان اپروپریٹ تھا اور یہ چیز ٹھیک نہیں تھی. اور انہی اداکارہ نے ایک پچھلے ہم نے ویڈیو میں جب بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو برزخ ڈرامہ ہے اس کے اندر کچھ جو سینز ہیں وہ بچوں والے نہیں ہیں, بچوں کو کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. اور پھر دوسری اداکارہ نے ڈیفینڈ کیا تھا کہ نہیں بچے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یہی جو ڈرامہ ہے نا, میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہماری وہ جو نیپولین کا کوٹ ہے کہ گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گریٹ نیشن, یہی ڈرامے مین کنزمپشن اس کی جو ہے نا وہ خواتین کر رہی ہیں. ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ پرائمریلی جو ہے ہماری جو فیمیل سائڈ ہے اس کو کیٹر کر رہی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے اس میں مرد بھی کچھ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج یہ بیسکلی خواتین کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور یہ جو سینز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ انہی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ ان کو نارملائز کریں, ان کو نارمل سمجھیں, ان کو بلکہ اچھا سمجھیں کہ دیکھو ہیرو کر رہا ہے, ہیروئن ہے, یہ تو اچھے لوگ ہیں, یہ تو بڑے پیارے لوگ ہیں, یہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کل کو آپ کا بچہ کرے گا تو نو پرابلم. جب بھی وہ انہوں نے کہا نا کہ پہلے زمانے میں کہیں یہ سین آ جاتا تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا. اچھا دیکھیں ابھی تو بیک لیش آ گیا, اسی لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام بیک لیش ہے. جس بیک لیش کو وہ ایکسپیکٹ کرتے وہ آ گیا. جی وہ بھی آ گیا, ابھی بھی آ گیا اس زمانے میں بھی, یعنی کہ لیکن جنرلی نہیں آتا نا. اب کیا ہوا اصل میں, وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں میں وہ والی غیرت تھی جس کو ہم غیرت سمجھتے ہیں, ہمارے جی حیا تھی جو ہمارے دین کے مطابق ہمارے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس کتاب پہ ہم ایمان لاتے ہیں اور جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں اور سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں,
ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں غیرت کے اس کے مطابق اس کے ذرا قریب تھے ہم. یعنی اب وہ خود ہی یہ کہہ رہی ہیں اپنے اس جملے میں کہ اب ہم بہت دور نکل گئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہنا اس کو لے کے آتے ہیں سامنے کہ جی گیٹ انلائٹنڈ, یعنی کم آن ماڈرن ہو جاؤ تھوڑا سا. واٹ ڈو یو کال ماڈرنٹی؟ یعنی آپ بے غیرتی, فحاشی, اموڈیسٹی کو, اوبسینٹی کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن ہونا ہے, انلائٹن ہونا ہے, تو پھر ماتم ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ. یعنی کہ پھر تو ہم ثبوت دے رہے ہیں نا کہ قرآن کا جو سٹینڈرڈ ہے, جو تعلیم ہے, جیسے آپ نے وہ آیت کوٹ کی سورۃ النور کی, یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بڑی ویل کوٹڈ ہے, چھوٹی سی, کہ اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو کچھ مرضی کرو. اس کا خلاصہ یہ حدیث کا. یعنی یہ اتنا اپنے اندر سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا اس حدیث نے. حیا سے دور ہوتے جاؤ, پھر جو مرضی کرتے جاؤ. یعنی ہم اللہ کے سٹینڈرڈ کو اگر سٹینڈرڈ نہیں مان رہے نا, بس پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم بنایا ہے. فرشتے جو ہیں نا ان کو تعینات کیے یہاں پہ, کرامن کاتبین کو, جو کہ لکھتے ہیں انسان کا سب کچھ. قیامت کے دن ہر انسان کو کتاب بھی تھمائی جائے گی, ٹھیک ہے, جس میں سب کچھ چاہے چھوٹا یا بڑا جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا, اور انسان حیران ہوگا دیکھ کے کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب کچھ ہی لکھا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ قیامت کے دن جس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں پھینکے جائیں گے, اوکے, لیٹس ہیئر اٹ اگین. قیامت کے دن جس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں پھینکے جائیں گے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے بتایا کہ زبان اور انسان کے پرائیویٹ پارٹس. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے, اللہ اکبر, کہ انسان وداؤٹ تھنکنگ کبھی کبھی کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جہنم کے ڈیپ گھڑوں میں پھینک دیا جاتا ہے. انسان کو بالکل بھی یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. دس از ہاؤ مچ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ ہم کیا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایکشنز تو دور کی بات ہے, کیا ہم بول رہے ہیں. سو مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے اس بات پہ کہ ایک چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک برائی کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے, لیکن لوگوں کو اس کا معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری وہ چیز ہے کہ وہ برائی آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور اس کو پریز کرتے ہیں اور اس کو انکریج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. یہ لوگ جو ہے برو, ان کا نا اوبیسلی ان کا ایک بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, لوگ ان کے ویوز کو اچھا بھی سمجھتے ہوں گے پروبیبلی. دا پوائنٹ از کہ ان اداکارہ نے جو پہلے آئی تھیں, جنہوں نے کہا تھا کہ جی میں بیسکلی چیئر کر رہی تھی کہ دے شوڈ کس, انہوں نے اس ڈرامے کو کرٹیسائز کیا ان دی اینڈ, لیکن کرٹیسائز اس لیے نہیں کیا کہ یہ فحاشی کر رہے تھے یا برے کام کر رہے تھے, رادر انہوں نے کرٹیسائز اس لیے کیا کہ جی وہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی یا اسٹوری اچھی نہیں تھی یا جو بھی کوئی معاملہ تھا. دیکھیے ہمارا جو لینز ہے نا, بینگ مسلم, ہمارا لینز ہمیشہ دین ہونا چاہیے, کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف جا رہی ہے یا اس کو پامال کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو, وہ ہمارا ٹریگر ہونا چاہیے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, رادر دین کہ ہم یہ کہیں کہ جی ڈائریکشن خراب تھی. وہ ٹھیک ہے, وہ بعد میں ٹیکنیکل انالیسس جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں, لیکن سب سے پہلے نا ہمارا وہ جو ہم بھی اپنی عوام کو نا دانیال بھائی کانسٹنٹلی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ نے کرنٹ افیئرس کو بھی دیکھنا ہے نا تو اس کو اسلامی نگاہ سے دیکھو کہ کیا اس میں صحیح ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے. اور دیکھو ہم وی آر دا فرسٹ ونس ٹو ایکسیپٹ آر مسٹیکس. اکثر اوقات نا لوگ ہمیں کامنٹ سیکشن میں نا کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے کہ کبھی مولویوں کو بھی کرٹیسائز کیا کرو. ہم سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں مولویوں کو, بلکہ ہمارا جو کوڑا ہے نا وہ مولویوں پہ زیادہ سخت ہے. اور ہم نے یہ بار بار کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی فحاشی بدکاری والا کام اگر کوئی مولوی کر رہا ہے, یہ جو ہراسمنٹ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ اس کو کرنا چاہیے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر معاملے کو, کوئی بھی سچویشن ہو, پلیز اینالائز اٹ فرام یور ورلڈ ویو, which should be, I don't know if it is right now or not, but it should be an Islamic world view, کہ you look at everything from what your identity is. آپ کی آئیڈینٹی ایز اے مسلم ہے, اس آئیڈینٹی کی نگاہ سے دیکھو کہ کیا یہ چیز آبجیکٹیولی صحیح ہے یا غلط ہے. اگر تو سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو یار غلط ہے, ٹھیک ہے, میں کر رہا ہوں, میں ملوث ہوں, لیکن اسپیڈ از اے اسپیڈ. میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے, ہو سکتا ہے کوئی فار ایگزامپل میں نے آپ کو کچھ بھائیوں کی مثال دی جن کی میں نے کاؤنسلنگ ابھی ریسنٹلی کی, ہو سکتا ہے ایک بھائی کہتا ہوں یار میں کر رہا ہوں, میں گناہ میں ملوث ہوں, لیکن آئی نو اٹس رانگ. اس بندے کو نا میں تھوڑی شاباش دوں گا کہ چلو جزاک اللہ خیر, آپ کو سمجھ تو آ گیا نا کہ آپ غلط کر رہے ہو. اگر آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ آپ غلطی کر رہے ہو, انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اس کو ٹھیک بھی کر لو گے. لیکن اگر آپ نے ڈائگنوز ہی نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, اگر آپ اسی طرح کے شو میں جاتے ہو اور ریویو کرتے ہو اور جا کے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہو کہ جی بڑا اچھا میں نے انالیسس کر دیا, then you don't even realize what the problem is. اچھا ابھی اس میں ایک اور چیز میں توجہ دلاؤں گا, اگر ان تک بھی بات پہنچ جائے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ کہا بھی ہے نا کہ یعنی بس ڈائریکٹر صاحب بس وہ بھی بہت ہنستے ہوئے کہا ہے.
یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ٹون سے کہ دیر از نو کنسرن آف دا ریئل اور ایکچوئل ماسٹر ایکچولی کنگ آف دا کنگز. اللہ ہیز کریٹڈ اس. اللہ یہ بالکل قبول نہیں کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری دینی تعلیمات سے کہ اللہ کچھ کہہ دیں, کوئی لمٹ لگا دیں اور بندہ اس کا خیال نہ کرے, پرواہ نہ کرے. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی قابل گراں بات ہے. اور آپ اگر اس کو روک بھی رہے ہیں نا تو آپ ہنستے ہوئے کر رہے ہیں. اصل میں عمر بھائی دیکھیں, میں چونکہ اس انڈسٹری میں رہا ہوں نا, میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں دا پریشر از ٹو مچ, دا پریشر از وے ٹو مچ. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا انہوں نے, ان کا صرف یہ کہہ دینا نا کہ میں آگے کچھ نہیں بولنا چاہتی. دس آلسو شوز ٹو یو کہ شی وانٹس ٹو سے بٹ شی از ناٹ سیئنگ, بیکاز شی نوز کہ اگر میں نے ایک جملہ اور بولا یہاں سے چھٹی کرا دیں گے. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر اس طرح کے شو پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرامہ ریویو کر رہے ہیں, دیکھیں اوور آل مسئلے کی جڑ کو سمجھیں. دا پرابلم ہیئر از اگر آپ اس شو پہ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ وہاں پہ ریویور اور آپ کہتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا, اللہ کے رسول نے فرما دیا, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ یہاں سے اٹھیں اور یہاں سے جو ہے نا مطلب رفو چکر ہو, کیونکہ آپ ریویو نہیں دے سکتے ڈرامے کا. وہ ظاہری بات ہے اگر آپ کو کسی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے, آپ کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں, سیلری دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ یو ٹو انڈورس دا ہول پیکیج, اینڈ دین تھوڑے بہت کرٹیسزم کر لیں, ہاں جی ڈائریکشن لائٹنگ خراب تھی, فلاں ٹھیک تھا. لیکن ہم لوگ جو ہم یہاں بیٹھے نا, ہمارے پاس تھوڑا سا یہ کمفرٹ اور لگژری ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے, ہم تو کسی سے نہ پیسے لے رہے ہیں, نہ ہم نے کسی کو جواب دینا, ہم نے تو اللہ کو جواب دینا ہے, تو ہم لوگ سیدھا کر سکتے ہیں. ہم لوگ ان ایکٹریسز کو بھی نا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اف یو آر ان اے سچویشن ویئر یو کینٹ سے سم تھنگ دیٹس گڈ, دین از دس جاب ریئلی ورتھ اٹ, is this money that you're getting out of it, is it really worth it? کیا ہم اپنے ویلیوز کو کمپرومائز کر دیں اس لیے کہ ہمیں کسی شو کے اوپر سیٹ ملی ہوئی ہے؟ I would say کہ we should really analyze our position انشاءاللہ. یہ ضیاء بھائی بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ جو کہہ رہی تھیں کہ بہت زیادہ ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ بالکل بے حس نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی حساسیت کا وہ لیول بھی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اور اس میں ایک بڑا عجیب دیکھیں کہ ہم اپنے ذاتی معاملات پہ اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں. ابھی عمر بھائی نے بات کی کہ اللہ کے حکم کے بارے میں ہم بہت زیادہ نا, یعنی اللہ اس بات پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایک حد لگائی اور اس حد کو کراس کیا جائے. تو میں یعنی سوچ رہا تھا جب آپ یہ بات بول رہے تھے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ لیٹ سے آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ میرے لیے وہ آفینسو ہے, صحیح ہے, اور میں چلو آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہوئے میں کہتا ہوں یار عمر بھائی آپ نے یہ بات کی, آج کے بعد نہ کیجیے گا, مجھے بات بالکل پسند نہیں آئی, میں پھر کروں, صحیح ہے. تو جب آپ دوبارہ کریں گے نا تو میں اتنی حساسیت ہوگی اس بات میں کہوں گا کہ یار میں ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گا اب, کہ آپ نے بھری محفل میں وہ بات کر دی جس سے میں نے آپ کو منع کیا تھا, یعنی بات آپ نے میری حدود کو کراس کیا, میں کچھ بھی ہو جائے اب آپ سے بات نہیں کروں گا. اچھا ضیاء بھائی آ رہے ہیں, علی بھائی آ رہے ہیں, منا رہے ہیں کہ یار معاف کر, میں کہوں نہیں اس نے میں نے اس کو روکا تھا, یا تو نہ میں نے بتایا نہ ہو. تو میں سوچتا ہوں یار خدا کے بندو, اپنی ذاتیات کے بارے میں تم اتنے حساس ہو اور تم اللہ کی حدود کے بارے میں حساس نہیں ہو, نمبر 1. نمبر 2 ضیاء بھائی چلو یہ تو جو آپ نے بھی بات کی اور ہم نے جو بات کی یہ تو ہوگی نا ٹورڈز وہ لوگ جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, جیسا یہ خاتون تھیں کہ دل نے گواہی دی کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, لیکن آپ نے اس طرح کھل کر اس کو بیان نہیں کیا. بس بیان کیا لیکن اتنا کیا کہ آپ کی اپنی کھال بھی بچ جائے اور کام بھی چل جائے. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی نا دیکھیں جتنے کفار تھے کیا وہ اللہ کے نبی کی گواہی نہیں دیتے تھے کہ صادق اور امین ہے, سچا, جھوٹ نہیں بولتا, صحیح, لیکن ساتھ میں کہتے تھے کہ نہیں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. ہاں بات سچی کہہ رہا ہے لیکن مانیں گے نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بات اس طرح ہے کہ دیکھیں تو جو دوسرا جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے آڈینس. اب آڈینس کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے نا. دیکھیں جو لوگ ہم ایسا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں تو یہ ایسا کانٹینٹ بناتے ہیں. دیکھیں میں آئی ایم پریٹی شیور کہ ٹھیک ہے دیر مے بی این ایجنڈا بیہائنڈ دس ڈرامہ جہاں پہ وہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری جو آپ کہہ لیں کہ مورالٹی کی باؤنڈریز ہیں نا ان کو وائڈن کیا جائے, ان کو یہ ایسا ایسا کرتے ہیں نا. ہاں بالکل کرتے ہیں, لیکن یہ بات بھی دیکھیں ہم اللہ کے ہاں ہماری اس بات پہ بھی پکڑ ہوگی, ہم ان ایسی چیزوں کو ویوز دیتے ہیں, صحیح ہے. جب اس طرح کے کوئی سینز دکھائے جاتے ہیں اور وہ ان کو پھر کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ایسا ایز اے بزنس دیکھتے ہیں اور ان کی تو مورالٹی ہے نہیں, اور انہوں نے تو وہ چیز بیچنی ہے جو بکے گی زیادہ, تو ان کو پتہ ہے یہ گند بلا بکتا ہے. تو خدا میری ویور سے بھی گزارش ہے اور سر کہ آپ ان کے اس گناہ میں شریک نہ ہوں, صحیح ہے. یہ ایٹ دا ویری جیسا دیکھیں اسرائیل کے معاملے میں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ضیاء بھائی میں کہتا ہوں یہاں پر صرف ڈراموں کا بھی بائیک آؤٹ نہ کریں, ان چینلز کا بھی بائیک آؤٹ کریں جو دکھاتے ہیں. اور
ایک ٹائم آئے گا کہ یہ مجبور ہوں گے. اب دیکھیں نا وہ پیپسی مجبور ہوئی نا ٹیم بنانے میں, صحیح ہے, یہ سارا کچھ ان کو وہ حربے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں نا, معافیاں مانگنی پڑ رہی ہیں, ری برانڈ کرنا پڑ رہا ہے. اور شروع میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو یہاں پر کچھ لوگوں نے جب کانسرٹ کروائے اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے جب ان کو کال آؤٹ کیا تو انہوں نے فری پیلسٹائن کانسرٹ کے نام سے اس کو ری برانڈ کر دیا, صحیح ہے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ ہم نے وہ بھی بند کروایا. لیکن بات یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پھر آپ کے ایجنڈا پہ آتے ہیں, صحیح ہے. اور الحمدللہ کیونکہ ہم تھیم ہماری 14 اگست اور پاکستان کے حوالے سے ہے, جیسا شروع میں بھی ہم نے کہا کہ پاکستان میں ہمیں ہوپ ہے اور ہم نے بس اپنا گراؤنڈ جو ہے نا وہ ریکلیم کرنا ہے اور جو ہماری بنیادی مقصد تھی, احساس تھی, اس کی طرف لے کے جانا ہے. تو اس کا ایک ون اسٹیپ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن کہ ہم ایسے ڈراموں کا بالکل بائیک آؤٹ کریں اور ایسے کلپس نہ شیئر کیا کریں اور نہ ہی کمنٹ کیا. غلطی سے دیکھ بھی لیا ہے نا, صحیح ہے, تو اس کو کمنٹ نہ کریں, کلک نہ کریں وغیرہ وغیرہ, اور کیا کہتے ہیں بالکل ان کا بائیک آؤٹ کریں. بے شک. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری یہی بات سامنے آتی ہے کہ دیکھیں ایز بینگ پاکستانیز فار ایگزامپل, اور اگر آپ دنیا بھر میں ایک کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور آپ مسلمان ہیں, ہمارا ایک رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق یہ کام کرے جہاں پہ بھی آپ ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی استطاعت کے مطابق ہی سوال کرے گا. کوئی بندہ کسی پوزیشن آف پاور میں ہے, انفلوئنس میں ہے, اس سے اس کے مطابق سوال ہوگا. کوئی بندہ بیچارہ کمزور تھا, اس سے اتنا ہی سوال ہوگا. کوئی گھر کا سربراہ ہے, اس سے اس کا سوال ہوگا. کوئی گھر میں اگر ماں ہے, اس کے بچے ہیں, اس سے ان کا سوال ہوگا. ہر بندہ اپنے اعتبار سے دیکھے کہ میں کیا پازیٹیو کنٹریبیوشنز کر رہا ہوں سوسائٹی میں, اگر آپ کوئی چینج دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا, کہتے ہیں نا انگلش میں, یو ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو, کہ آپ کہیں گے جی میں اپنی یہ ایشیا بھی جاری رکھوں اور خود بخود پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے اور ایک امن کا گہوارہ بن جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر شخص کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. جہاں پہ بھی آپ ہیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, اپنے انفلوئنس اور اپنی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں پہلے تو ان کو خود پڑھیں اور سیکھیں اور سمجھیں, اپنے بچوں تک ٹرانسمٹ کریں, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے گرد و نواح میں بھی اس کو جہاں تک آپ پھیلا سکتے ہیں آپ اس کو پھیلائیں. تو یہی ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے کہ انشاءاللہ دس از دا اونلی وے دیٹ ہمارا ملک جو ہے وہ واپس اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو گائز تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے آج اتنا ٹائم نکالا تھا کہ آج آپ لوگ کافی زیادہ اوور ٹائم بھی گئے. شاید نیا عالمی ریکارڈ ہم نے غالباً قائم کیا ہے, بٹ انشاءاللہ ٹاپک اچھا تھا اور شاید اس پہ ہمیں گولڈ میڈل مل جائے. ٹھیک ہے, اولمپکس میں کہ جی سب سے لانگسٹ پوڈکاسٹ. آپ نے اتنی لمبی نہیں پھینکی کہ آپ کو گولڈ میڈل ملے, بہت لمبی پھینکنی پڑے گی. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. گائز تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. آپ سب کو بھی بہت شکریہ. جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے دانیال بھائی نے کہا تھا کہ بہت سارے اسٹیپس ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے, شعور ہے اور علم ہے اور بیداری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں, تاکہ آپ انشاءاللہ اس طرح کے جو ہے نا پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں اینڈ ہم کلیکٹیولی اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.